السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 50۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شام کا پہر تھا، اداسیوں کا راج تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں منہ دبکائے خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر قبل اس بنگلوں اور درختوں سے ڈھکی سڑک پہ کرکٹ کھیلتے بچے بھی گھروں کو جا چکے تھے۔ سڑک پھر سے ویران پڑ چکی تھی۔ اس ویران اور اندھیری سڑک کو دیکھتی وہ روشن اور مصروف سڑک پہ ہوئی اس شخص سے ملاقات کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہاں، وہی روشن سڑک جس پہ آج اتنے دنوں بعد وہ دونوں روبرو ہوئے تھے، اور اس شخص نے اس کے پلٹ جانے پر خوب شکوے کیے تھے۔ مجھے بھی افسوس رہے گا کہ میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس پتھر کو موم نہ بنا سکا۔ پتھر، موم، وہ کھوئی سی بڑبڑائی۔ وہ جو ریلنگ سے جھانکتی سڑک کو دیکھتی کب کی گمسم بے حرکت و ساکت بیٹھی ہوئی تھی، اب لبوں کو گویا بولنے کی آزادی بخشی۔ اس نے سر جھٹکا تو نظریں اپنے آگے پڑے ہوا سے پھڑپھڑاتے سفید کاغذ پہ پڑی جو کب سے بہتی اس کی آنکھوں کی آبشار میں گویا بہہ چکا تھا۔ ہاتھ میں قلم تھا جو کب سے کاغذ سے بغیر ہونے کا منتظر تھا، پھر آخر اس کی سنی گئی اور وہ کاغذ سے جا ملا۔ مجھے بھی افسوس رہے گا کہ میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس پتھر کو موم نہ بنا سکا۔ ایک بار پھر ان کا کہا آخری جملہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو قلم پہ اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھا۔ یہ پتھر تو تبھی موم بن گیا تھا جب ایک مضبوط جان شخص اس کے قدموں پہ سر رکھ کر بچوں کی طرح رویا تھا۔ جب اس شخص نے اپنی جان لینے کی بات کی تھی تو یہ پتھر بری طرح سے شیشے کی مانند چکنا چور ہو گیا تھا، گویا جان اس کی نکل گئی ہو۔ یہ پتھر تو روز اول سے اپنی حیثیت بدل کر موم میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر افسوس کہ اس پتھر کو خود ہی اپنی حیثیت کے بدل جانے کی خبر نہ ہوئی۔ اس نئی حیثیت کے آشکار ہونے میں اسے وقت لگ گیا اور اس وقت نے اس کے ساتھ بہت ستم ڈھایا۔ اس کے تاخیر سے باخبر ہونے کی سزا اسے اس شخص سے محرومی کی صورت میں ملی۔ اس کا انجانا پن اس کی اتنی بڑی غلطی نہ تھی جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی۔ وہ موم بن چکا تھا مگر اسے پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بدلی حیثیت پہچاننے میں وہ شخص بھی غلطی کر گیا۔ ہاتھ رک کر چل رہا تھا مگر آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ ان سبھی باتوں کے جواب اس کاغذ پہ اتار کر ان کے سپرد کرنا چاہتی تھی جو آج انہوں نے اس سے کہی، مگر وہ جواب میں ایک حرف نہ بول پائی۔ ہاں، وہ کہہ ہی نہ پائی ان سے کہ وہ پتھر نہیں تھی، وہ پتھر کبھی بھی نہیں تھی۔ اور مجھے بھی ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میری ہزاروں التجاؤں اور گڑگڑاہٹ کے بعد بھی اس لڑکی نے میرے اس گناہ کو معاف نہ کیا گیا جس کے لیے تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دیتا۔ رب، اس ایک لفظ پہ اس نے سسکی بھری تھی۔ ٹھیک کہا تھا اس شخص نے کہ رب تو معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت رحیم و کریم ہے، اور ہم انسان، وہ انسان جن کے دل اور ظرف بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی بھی ایک انسان تھی۔ ہاں، پتھر نہیں تھی، وہ انسان تھی جس نے محض دل کو اس وقت پتھر کیا تھا مگر ظرف کو نہیں۔ اس کا پتھر دل اس شخص کے آنسوؤں گڑگڑاہٹ سے دراڑ زدہ ہو گیا، اور پھر آخر وہ پتھر آخری دراڑ کے ساتھ کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے اندر سے نکلا موم کا دل۔ وہ موم کا دل جس پہ پتھر کا خول چڑھایا گیا تھا۔ وہ خول ٹوٹا تو دل اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا۔ اس لڑکی کا ظرف چھوٹا نہیں تھا۔ وہ لڑکی جس نے اس شخص کی جانب سے ملے ہر زخم، ہر آنسو کو ظرف بڑا کرتے ہوئے اس کے اظہار محبت پہ جھٹ سے بھلا دیا، یوں جیسے وہ کبھی ملے ہی نہ ہو، تو پھر وہ لڑکی اس غلطی کو کیسے معاف نہ کرتی جس کے لیے وہ بلک بلک کر رویا تھا؟ کیسے نہ کرتی؟ یہ کیوں نہ سوچا اس شخص نے؟ کیا نہیں کیا میں نے ایک معافی کے لیے؟ اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پڑا، دیوانوں کی طرح رویا، یہاں تک کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، مگر پھر بھی ٹھکرا دیا گیا۔ افسوس، ہاں افسوس، صد افسوس کہ وہ شخص یہی نہ سمجھ پایا کہ جو لڑکی مرتے دم تک اس سے نفرت نہیں کر سکتی وہ اسے ٹھکرا بھلا کیسے دے گی۔ جب وہ نفرت نہیں کر سکتی تو پھر محبت بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ نفرت تب ہی ہوتی جب محبت باقی نہ رہتی۔ اور جب میری محبت اسی مقام پہ کھڑی تھی جہاں میں دن رات اس شخص کو پانے کے لیے گڑگڑائی، تو پھر ٹھکرانے کا سوال ہی کیسے پیدا ہوتا؟ اب وہ خود کو لڑکی نہیں کہہ رہی تھی، مجھ اور میرے کہہ کر واضح کر رہی تھی، مگر آغا فارز ابھی بھی اس کے لفظوں اور لبوں پہ اس اور وہ شخص کی حیثیت سے نکل رہے تھے۔ کیوں نہ سمجھا اس شخص نے کہ کچھ غلطیوں کی معافی نہ ملنے کا مطلب محبت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہ سمجھا کہ معافی نہ ملنے کا مطلب ٹھکرا دینا نہیں ہوتا؟ کیوں نہ سمجھا کہ کسی کے رخ پھیر لینے کا مطلب ہمیشہ کی جدائی نہیں ہوتا؟ بہت جلدی کر دی اس نے مجھے چھوڑنے میں۔ مجھے وقت تو دیا ہوتا خود کو سمجھنے کا۔ ہاں، وہی سمجھ جو مجھے آج آئی کہ میرا دل تو اسے تب ہی معاف کر چکا تھا جب اس کی آنکھ سے آنسو بہا تھا، جب اس کے سر نے میرے قدموں کو چھوا تھا،
جب وہ خود کو ختم کرنے کی غرض سے دروازے کی جانب لپکا تھا، اور تب جب وہ اپنے رب کے آگے مجرموں کی طرح گڑ گڑایا تھا۔ آج سمجھا میرا یہ نادان دل، اور بہت دیر کرتی اس سمجھنے آتے آتے۔ آخری جملے پہ اس کے لبوں سے ایک درد بھری آہ خارج ہوئی۔ میں اسے معاف کر چکی ہوں، یہ نہ اس نے جانا نہ ہی میں نے جانا۔ ہم دونوں ہی انجان رہے، اور اس انجانے پن میں اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ ایزل نے اسے ٹھکرا دیا۔ وہ کسی اور کا ہاتھ تھامے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرا ٹھکرانا قبول کر لیا۔ مگر میں جانتی ہوں وہ میری معافی کا طلبگار آج بھی ہے۔ وہ مجھ سے جدا تو رہ سکتا ہے، مگر میرے ساتھ کیے ستم پہ چین سے کبھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے اذیت دے کر وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، اور آج میں اسے اس بے سکونی اور بے چینی سے آزاد کرتی ہوں۔ تب نہ کہہ سکی، مگر آج کہتی ہوں کہ میں نے اسے معاف کیا۔ میں نے معاف کیا آغا فارس کو، اسی ہر خطا، ہر ستم، ہر جرم پر۔ مجھے بھی افسوس رہے گا کہ میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس پتھر کو موم نہ بنا سکا۔ اسے کہہ دو کہ افسوس چھوڑ دے، کیونکہ اس کی کوششیں بے رائگاں نہیں تھیں۔ وہ پتھر تو روز اول سے موم بن چکا تھا۔ ہاں، اس موم کو ہم نے پہچانا نہیں، اس پر ہم مل کر افسوس کریں گے، اور شاید تا عمر کریں گے۔ ٹپ ٹپ کرتے آنسو پھر سے کاغذ پر ٹھہرے اور دھیرے دھیرے جذب ہوتے گئے۔ اسے کہہ دو کہ میری معافی پہ اپنے فیصلے سے پھر مت جائے کہیں۔ جس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے اب اس کا ساتھ نبھائے۔ کہہ دو کہ میری معافی پہ اب میری طرف نہ لوٹے، کیونکہ بھلے ہی میں نے معاف کر دیا، مگر اس کے ہاتھ میں اب میرا نہیں آپ ہی کا ہاتھ ہی ٹھہرے گا۔ اسے کہہ دو کہ اب اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک نئے ساتھ کے ساتھ سکون اور چین سے کرے، کیونکہ میں نے آج اسے ہر بوجھ سے آزاد کیا میں نے اسے آزاد کیا۔ اور یہاں قلم کی کاغذ سے ملاقات کا اختتام ہوا، اور کاغذ پہ چھایا جھکے سر کا سایہ سر اٹھنے پہ زائل ہوا، تو لفظ آنسوؤں تلے چمکتے ہوئے واضح دکھائی دیے۔ یوں لگ رہا تھا جسے اس قلم کی سیاہی سے نکلے لفظ کاغذ پر نہیں بلکہ پانی پر لکھے گئے ہوں۔ پاپا، یہ کچھ فائلز ہیں، ان پر آپ کے سائن چاہیے۔ ابھی سائن کر دیں، صبح بھجوانی ہے۔ ویسے آپ صدیقی صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنی ہے، مگر آپ آج آئے ہی نہیں آفس۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک؟ اسے کہہ دو نرمین کہ میری طبیعت کی فکر نہ کرے۔ ہاں، باپ کی طبیعت کا اتنا ہی خیال ہوتا تو یہ کرتوت نہ کرتے۔ تم نے تو ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ التمش کچھ ضروری فائلز پہ مکرم کے سائن لینے کی خاطر ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ آج آفس نہیں آئے تھے، اسی سبب التمش نے ان کی طبیعت کا بھی پوچھ لیا، مگر وہ جواب میں خفگی سے گویا ہوئے۔ جسے آپ نے سنانا تھا سن لیا ہے اس نے، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ماں کے لفظوں کی جس اولاد کی نظر میں رتی بھر اہمیت نہ ہو، اسے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ مکرم تو مکرم، نرمین بھی حموزت سے گویا ہوئی۔ گزرے چند دنوں سے ہر کوئی اس سے ناراض بیٹھا۔ رانی تو صدا کی ہی ناراض تھی، اب مزید ہو گئی، جبکہ مکرم اور نرمین کو تو دھچکا لگا تھا، جس کے بعد ان کو سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا۔ آپ دونوں کب تک ناراض رہیں گے مجھ سے؟ اب مان بھی جائے نا، غلطی ہو جاتی سبھی سے، مجھ سے بھی ہو گئی۔ اب کیا ساری زندگی اس غلطی کی سزا مجھے ناراضگی کی صورت میں دیتے رہیں گے؟ اس نے دونوں کی منت سماجت کی۔ آج تک تمہاری ہر غلطی معاف ہی تو کرتے آئے ہیں، مگر ہر غلطی پہ معاف کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ جان لو تم۔ اور پھر جو تمہاری وجہ سے ہم ذلیل ہوئے، اس کے بعد سے تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ درستی سے کہتے وہ اس کے سامنے سے اٹھ گئے اور بنا اس سے کوئی مزید بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ فائلز مجھے دے دو، میں کروا لوں گی سائن، مگر ہاں کوشش کیا کرو کہ باپ کے سامنے نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ نرمین نے خود ہی میز پہ پڑی فائلز اٹھا لی اور بنا التمش کی طرف دیکھے بولی، باپ ہیں وہ میرے، بیٹا ہوں میں ان کا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیسے منہ پھیر لوں ان سے؟ میں ان کا غصہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے آنا چاہتا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا؟ بولو کہ کیا؟ نرمین اسے کج خلقی سے ٹوکتی بولی، ان کا مان توڑا ہے تم نے، بلکہ ہمارا مان توڑا ہے۔ صحیح کہا ہے انہوں نے کہ کچھ غلطیوں کی معافی دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ غلطی کی ہے تو اب اس کی سزا بھی بھگتو سب کی ناراضگی، تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں۔ خشم کی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بے مہری سے کہتی وہ فائلز لیے چلی گئی، جبکہ التمش اس دن کو یاد کرنے لگا جب یہ غلطی، جو کہ دراصل گناہ تھی، اس کے گھر والوں پہ عیا ہوئی بلکہ کی گئی۔ وہ کب سے فولڈ ہوا کاغذ ہاتھ میں لیے اس سوچ میں گھری تھی کہ اسے اس شخص تک کیسے پہنچائے جس روز سے شائستہ نے اسے ان کے کمرے میں جانے سے روکا تھا۔ اس کے بعد سے ان کے کمرے تو کیا، گھر میں قدم رکھنے تک کی ہمت نہ تھی اس کی۔ مگر کیا یہی وجہ تھی جو وہ کاغذ ہاتھ میں لیے یہیں بیٹھی ہوئی تھی؟ نہیں، صرف یہی وجہ نہیں تھی، وجہ کچھ اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ وہ شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر سامنا کرنے کی ہمت ہوتی تو یہ سب لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، وہ یہ سب روبرو ہی کہہ ڈالتی۔ کیا کرے، کیسے پہنچائے، یہی سوچتی وہ اٹھی اور نیچے چلی آئی۔
سامنے ہی صوفے پہ نادیہ بیٹھی ہوئی تھی جو اسے دیکھتے ہی بولی، اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں شادی میں، پھر بھی دن رات کاموں میں لگی رہتی ہے۔ ایزل بیٹا اپنی بہن کا کچھ ہاتھ ہی بٹا دیا کرو، کیا ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہو؟ انجانے میں وہ کیا بات بول گئی تھی وہ تو نہیں جانتی تھی، مگر ایزل کے دل پر بری طرح سے گھونسے کی مانند لگا تھا ان کا پہلا جملہ۔ آپ ہی کی شادی میں نہیں بلکہ میرے دل کی بربادی میں کچھ ہی دن بچے ہیں، وہ دل ہی دل میں کرب سے بولی تھی۔ تو آپ ہی کو کہا کریں کہ وہ مت کرے کام، نوری ہے وہ کر لیا کرے گی۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس کاغذ کو دوپٹے کے پلو میں چھپائے متفکر کھڑی تھی، اوپر سے نادیہ کی یہ بات اسے جلا کر راکھ کر گئی۔ اب کیا ہم ملازموں کے ہاتھ کا کھانا کھایا کریں گے؟ وہ برا ہی منا گئی۔ میرا مطلب کھانے سے نہیں تھا، دوسرے کاموں سے تھا، اور نوری کھانے میں ہاتھ بٹا تو دیتی ہے۔ وہ یہ بالکل بھی کہنے کے موڈ میں نہ تھی کہ ٹھیک ہے ماما میں مدد کروا دیا کروں گی، کیونکہ وہ ہر وقت کمرے میں بند اسی لیے رہتی تھی تاکہ انم سے دور رہ سکے۔ جب وہ انم کو دیکھتی تھی اس شخص سے محرومی اسے اور تڑپانے لگتی تھی، اور تب اس کے لیے اپنے آنسوؤں اپنے تاثرات پہ قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور ایک دوسری وجہ انم سے دور رہنے کی یہ تھی کہ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ایزل کا دل کہیں نہ کہیں جلن کا شکار ضرور ہوتا تھا، اور وہ اپنی بہن کی خوشیوں سے جلنا نہیں چاہتی تھی کہ انم کی خوشیوں کو اس کی بہن کی ہی نظر لگ جائے۔ اب تو نوری شام و شام ہی گھر کو نکل پڑتی ہے، رات کے کھانے کی تیاری میں انم اکیلے لگی ہوتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ زیادہ تیاری ہوتی ہی رات کے کھانے کی ہے۔ تمہارے بابا تو لنچ پہ آفس ہوتے ہیں اور گھر کا لائٹ کھانا ہی لیتے ہیں، مگر رات کا کھانا سب نے مل بیٹھ کر کھانا ہوتا ہے، سو اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اکیلی اف ماما بس کرتے۔ نادیہ جو تفصیل دینا شروع ہوئی کہ پھر ایزل کی جھنجھلاہٹ پر ہی چپ کی۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام بام، نہیں بنتے کھانے شانے، آپ خود مدد کروا دیا کریں ان کی۔ جھنجھلا کر کہتی وہ جلدی سے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حد ہو گئی، پہلے خود ہی منع کرنے کے باوجود بھی کچن پہ مل کے جمایا کرتی تھی کہ میں کروں گی کوکنگ، اور اب جب میں خود کہہ رہی ہوں تو ٹکا سا جواب دے کر جا رہی ہے۔ نادیہ بڑبڑانا شروع ہو گئی۔ آخری بار ایزل نے کچن میں مل کے تب جمائی تھی جب آغا فارس کے لیے قیمہ پلاؤ بنایا تھا۔ اب جا کہاں رہی ہو؟ اپنے پھپھو کی طرف جا رہی ہو تو ان سے کہنا کہ میں لان میں جا رہی ہوں۔ دروازے تک پہنچے ایزل کے قدم لفظ پھپھو کے گھر پر وہیں تھمے۔ وہ پھپھو کا گھر جہاں سے پچھلی بار وہ روتی ہوئی محبت سے دستبرداری کا غم لیے نکلی تھی، وہاں دوبارہ کیسے جا سکتی تھی وہ رکی اور جلدی سے جواب دیتی باہر نکل آئی اور متلاشی نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ خان بابا گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ ان کی مدد نہیں لے سکتی تھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچے۔ تب بھی کچھ سوچتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ خان بابا منیب نہیں آیا آج؟ اس نے ان کے بیٹے کے متعلق استفسار کیا۔ آیا ہے ایزل بیٹی، انہوں نے سر اٹھایا اور جواب دیا۔ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ کیا کوارٹر میں ہے؟ مزید پوچھا۔ نہیں، وہ باہر گیا ہے، دراصل انم بٹیا نے اسے کچھ لینے بھیجا ہے، ابھی آتا ہی لو آ گیا۔ وہ بتا ہی رہے تھے جب منیب شاپر اٹھائے چلا آیا۔ کہاں گئے تھے تم؟ اسے دیکھتے ہی ایزل بولی۔ وہ جی انم باجی نے سلاد کا سامان، اچھا ٹھیک ہے، لاؤ یہ مجھے دو اور میرا ایک کام کرو، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے شاپر لیے وہ تھوڑا سا آگے چلی آئی تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ جی ایزل باجی کہیے کیا کام ہے، کچھ لانا ہے کیا؟ اسے لگا شاید کچھ منگوانا ہے۔ لانا نہیں بلکہ بھجوانا ہے، اس میں میرے کچھ سوال ہیں جن کے جواب مجھ سے حل نہیں ہو رہے، تم یہ کویشچن پیپر آغا کو دیا اور کہو کہ انہیں حل کرتے۔ اس نے دوپٹے میں چھپایا ہاتھ باہر نکال کر پیپر اسے تھمایا۔ ارے تو ایزل باجی آپ خود چلی جائیں نا، ایسے آپ کا جواب اچھے سے سمجھ آ جائیں گے جب وہ آپ کے سامنے حل کریں گے۔ منیب انجان تھا، تب ہی اپنی طرف سے اچھا مشورہ دیا۔ نہیں میں گئی تو وہ ڈانٹیں گے کہ خود بھی کچھ دماغ لڑا لیا کرو، تم یہ لو اور جا کر انہیں دے دو، مگر یاد رکھنا صرف انہیں ہی اور کسی کو نہیں، آئی سمجھ؟ آخر میں سختی سے کہا گیا تو وہ سر ہلاتا کاغذ لیے چل پڑا۔ تم کیا جانو منیب کہ یہ کویشچن پیپر نہیں بلکہ ان کے معافی نامے کی قبولیت کا اعلان ہے، وہ اعلان جو سر عام نہیں بلکہ صرف ان کی ذات تک ہی محدود ہوگا۔ اس میں کوئی سوالات نہیں ہیں، نہ ہی انہیں کچھ حل کرنا ہے، بلکہ یہ کاغذ بذات خود ایک بہت بڑا حل ہے، اور وہ حل ہے ان کی اس تڑپ کا، اس کرب کا، اس اذیت کا، اس شرمندگی و شرمساری کا جس کے بوجھ تلے وہ جی رہے ہیں، مگر آج سے وہ آزاد ہیں۔ ایک اداسی بھری مسکراہٹ اور اشکوں بھری نگاہ جاتے ہوئے منیب کے ہاتھ میں دکھائی دیتے سفید کاغذ پر ڈالے وہ نڈھال سے قدموں سے واپس مڑ گئی۔ کچھ روز قبل۔ ماشاءاللہ بیٹا تم تو پہلے سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہو، لگ بھگ 5 سال پہلے دیکھا تھا تمہیں۔ نیلم جو کہ ماجبین کی ماں تھی وہ التمش کی تعریف میں بولی۔ 4 سال قبل ان کا اسپین آنا ہوا تو وہ نرمین سے بھی خاص طور پر ملی اور تب ہی التمش سے مختصر سی ملاقات ہوئی تھی۔ ماجبین بھی ساتھ ہی آئی تھی اور کتنی ہی بار چپکے سے التمش کے چہرے کو اپنی نظروں میں بھرا تھا، جبکہ التمش نے ایک نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نیلم اور عفان صاحب نے اسے تصویر میں بھی دیکھ رکھا تھا، تبھی تو رشتے کے لیے حامی بھرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا اور وہ چلے آئے۔
اور بتاؤ بیٹا بزنس میں دل لگ گیا یہاں کہ نہیں؟ چونکہ اسے بزنس جوائن کے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا تبھی عفان صاحب نے پوچھا۔ نہ لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انکل، جواباً وہ مسکرا کر بولا تو مہاجبین نے اس کی مسکراہٹ کو چپکے سے دل میں اتار لیا۔ اس کی محبت کی زبان بولتی آنکھوں سے التمش انجان تھا، اگر جو ایک بار ان چاہتوں بھری آنکھوں میں دیکھ لیتا تو متحیر رہ جاتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے روبرو آج پہلی بار مل رہے تھے، مگر التمش اس بات سے انجان تھا کہ مہاجبین اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ مہینہ قبل جب نیلم نے اس سے ذکر کیا کہ نرمین اپنے بیٹے کے لیے تم میں انٹرسٹڈ ہے تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، انہیں منع کر دیں۔ مگر پھر جب نیلم نے التمش کی تصویر دکھائی تو وہ چند ثانیوں کو بت ہی بن گئی، کوئی جواب دے ہی نہ پائی۔ التمش اسے بالکل ویسا ہی لگا جیسا کہ خاکہ اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ اس نے تیار کر رکھا تھا۔ وہ فوری طور پہ تو کوئی جواب نہ دے پائی، مگر تنہائی میں اسے سوچنا ضرور شروع کر دیا تھا۔ جب دل بے ساختہ ہوتا تو اس کی تصویر نکال لیا کرتی اور دیکھتی رہتی، مگر پھر ایک روز پبلک پلیس پہ اس کا کسی سے ٹاکرا ہوا۔ سامنے والا تو عجلت میں معذرت کرتا بنا اسے دیکھے آگے بڑھ گیا، مگر وہ جہاں تھی وہیں مبہوت رہ گئی۔ وہ جس شخص کو نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے اور گھنٹوں دیکھتے رہنے پہ مجبور ہو گئی تھی، وہ آج اسے بیچ راہ مل گیا، مگر یہ ملن بھی کیسا ملن تھا کہ وہ ٹکرایا اور بنا دیکھے گزر گیا۔ اس کی یہ ادا مہاجبین کے دل کو ٹھا کر کے لگی۔ اس کا وہ لمحے بھر کا لمس اور خوشبو اس کے لیے لمحوں پہ محیط ہو کر رہ گئی۔ وہ جو کتنی ہی دیر اس کی پشت کو تکتی رہی تھی، وہ آگے جا کر رکا اور پلٹا تھا، مگر اس کے لیے نہیں۔ وہ چونکا تھا اور جیب سے موبائل نکال کر مسکرایا تھا۔ کسی کی کال آ رہی تھی جسے رک کر وہ سننے لگا، جبکہ مہاجبین جو کب سے وہیں رکی ہوئی تھی بے اختیار قدم اٹھاتی اس کے اور اپنے بیچ فاصلے کو کم کرتی اسے تکتے جا رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی تصویر دیتے ہوئے اس کی ماں نے ڈھیروں تعریفیں کی تھیں۔ اکلوتا بیٹا ہے، اپنا بزنس ہے، خوبرو ہے، نیک اور اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، اور اس طرح کی کئی تعریفیں تھیں جو اس کے کانوں نے سنی، مگر اس کے لیے یہ سب اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اہمیت رکھتا تھا تو وہ احساس جو اس کی تصویر دیکھتے ہی دل میں جاگا تھا۔ نہیں اہم تھا کہ وہ حقیقت میں کیسا شخص ہوگا، وہ اس سے ملی تک نہیں، اسے ڈھنگ سے جانتی تک نہیں، بس سب سے اہم وہ احساس ہی تھا اس کے لیے۔ جب اسے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا تو مطلب واضح تھا کہ اس طرف سے بھی سب رضامند ہیں، بس اسی کی ہاں کا انتظار ہے۔ اور پھر اس نے التمش کو اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ سوچنا شروع کر دیا، اور اسی شخص کو جسے وہ دن رات سوچتی تھی، اسے دیکھنے کو اس کے قدم بے اختیار اٹھے تھے۔ لوگوں کی بھیڑ میں آگے بڑھتے اس کے قریب ہوتے چلے گئے۔ وہ کسی سے ہنس کر بات کرتا اس کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ قریب ہی کچھ فاصلے پہ کھڑی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی، اور تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ موبائل جیب میں رکھے لوگوں کی بھیڑ میں گم نہ ہو گیا۔ وہ دن اس کے لیے بہت خاص، بہت ہی خوبصورت دن تھا، جب اس شخص کو اس نے دیکھا جسے تصویر میں دیکھتے ہی اس نے اپنا مان لیا تھا۔ وہ شخص جس سے پہلی ہی نظر میں اسے محبت ہو گئی تھی، آج وہ اس کے روبرو بیٹھی تھی، وہ بھی اسی کے گھر۔ شادی کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ ان معاملوں پہ آرام و سکون سے غور کیا جاتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تبھی آج ہم نے آپ لوگوں کو دعوت دی کہ آپ لوگ ایک بار التمش کو دیکھ لیں، اپنی تسلی کر لیں، اور دونوں بچے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں، پھر جیسی ان کی رضا۔ ہاں کہتے ہیں تو معاملات آگے بڑھانے میں ہم دیری نہیں کریں گے، اور اگر اعتراض کرتے ہیں تو پھر جہاں ان کے نصیب۔ مزید یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد مکرم اس موضوع پر آئے۔ ہاں یہ تو ہے، یوں تو میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پھر بھی بچے آپس میں بات کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور اگر وقت درکار ہے تو وہ بھی لے لیں، کیونکہ ہمیں بھی التمش بہت پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیں، نہ کہ کسی قسم کی جلدی کریں۔ نیلم کی اس بات پر جہاں مہاجبین شرما سی گئی، وہیں التمش نے بے چینی سے پہلو بدلا اور گھڑی کی جانب نگاہ ڈالی، جہاں بڑی سوئی 12 کے ہندسے کو چھو کر 8 بجانے کو ہی تھی، صرف 60 سیکنڈ باقی تھے۔ ہمیں بھی مہاجبین دل و جان سے پسند ہے، بلکہ میری تو بہت ہی خواہش ہے اسے بہو بنانے کی۔ اب اسے ہماری بہو بننا ہے یا نہیں، یا التمش کو اسے ہماری بہو بنانا ہے یا نہیں، یہ ان دونوں پہ منحصر ہے۔ نرمین تو واقعی دل و جان سے راضی تھی مہاجبین کے لیے، تب ہی جوشیلے انداز میں بولی، جبکہ التمش بارہا کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے کسی کا منتظر ہو۔ 30 سیکنڈ ہی بچے تھے۔ جاؤ التمش، مہاجبین کو باہر لے جاؤ، اسے گھر بھی دکھاؤ، پہلی بار آئی ہے۔ زیادہ تر دونوں خواتین ہی باتیں کر رہی تھیں ان دونوں کو لے کر۔ گھر دکھانے کا تو بہانہ تھا، وہ چاہتی تھی کہ گھومتے پھرتے بنا جھجک دونوں باتیں کریں۔ جاؤ بیٹا، نیلم نے بھی آہستگی سے مہاجبین سے کہا تو وہ التمش کے اٹھنے کے منتظر تھی۔ وہ اٹھا تو اس کے بعد خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ التمش کے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل ہوا تھا۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی اس سوئی کا طواف کر رہی تھی جو 12 پر جا کر رکتی تو پورے 8 بجاتی، اور پورے 8 بجے کیا ہونا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ 10 سیکنڈ بچے تھے۔ وہ اٹھا، ساتھ مہاجبین بھی جانے کو تیار ہوئی۔
دونوں دروازے کی جانب بڑھے تو التمش نے ایک آخری امید بھری نظر گھڑی پہ ڈالی جو سرکتی ہوئی بالکل 12 پہ جا رکی۔ جیسے ہی گھڑی رکی التمش کے لبوں پہ ایک معنی خیز سی مسکراہٹ آ ٹھہری، کیونکہ اسے ایک آواز آنا شروع ہوئی تھی، کوئی اسے پکار رہا تھا، اور پھر وہ پکار آہستہ آہستہ قریب سے قریب تر ہوتی گئی۔ اس سے قبل کہ وہ دونوں دہلیز پار کرتے، پکارنے والا دہلیز سے اندر داخل لفظوں کا ایسا دھماکہ کیا کہ کمرے میں موجود سبھی لوگ جہاں تھے وہیں سن ہو کر رہ گئے سوائے التمش کے۔ 12 پہ سوئی رکتے ہی کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا جس کی لپیٹ میں ہر کوئی آ چکا تھا، اور دھماکہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ حالہ تھی، وہ حالہ جو کمرے سے نکلنے، زینے طے کرنے اور اس کمرے کی دہلیز پار کرنے تک اسے آمش بابا پکارتی آ رہی تھی۔ آمش بابا آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ مجھے تو واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے کمرے میں، وہ خوف زدہ سی صورت لیے ہانپتی ہوئی بولی، جبکہ اس کے لفظوں پہ جنہیں کچھ دیر قبل سانپ سونگھ گیا تھا وہ اب ہوش میں آتے ایک کے بعد ایک کر کے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو چکے تھے، اور وہ جو پہلے ہی کھڑی تھی اسے لگا وہ یہیں گر پڑے گی۔ وہ بچی سے بابا کیوں کہہ رہی تھی؟ مہاجبین کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ آمش بابا، یہ بچی کیا کہہ رہی ہے اور یہ ہے کون؟ نیلم حیران پریشان ہوتی سوال گو ہوئی، دماغ میں کچھ نہ کچھ غلط ہے جیسے احساسات کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی تھی۔ آپ نے شاید سنا نہیں آنٹی کہ اس نے کیا کہا، یا پھر سن کر سمجھا نہیں؟ وہ مجھے بابا کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب تو صرف ایک ہی ہوا اور واضح ہوا، کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے بولا تو سب کے سروں پہ بم پھٹا۔ حیرت کا جھٹکا تھا جو سب کو لگا تھا، خاص کر اس کے اپنے گھر والوں کو۔ کچھ دیر قبل آمش انکل، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں واپس کب جاؤں گی؟ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چپ بیٹھی حالہ بول اٹھی۔ واش روم سے کپڑے بدل کر نکلتا التمش اس کی بات پہ مسکرایا، کیونکہ یہ بھی آپ ہی کا گھر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میرا ہے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی آئی ہو اور ابھی جانے کی بھی بات بھی کر ڈالی؟ وہ آخر میں منہ پھلاتا بولا، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، آپ تو ناراض ہی ہو گئے؟ وہ اس کا نروٹھا پن دے کر جلدی سے بولی، آپ جانے کی بات کرو گی تو میں اداس ہی ہوں گا نا، سو آئندہ جانے کی بات نہیں کرنی ورنہ میں ایسے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے ناراضگی کی دھمکی لگائی تو حالہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ہاں، اس کا ننھا سا دل اس کی اس ناراضگی والی دھمکی پہ ڈوبا ضرور تھا، اور ویسے بھی ابھی تو ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت سا گھومنا پھرنا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہو میرے ساتھ گھومنا؟ اس نے حالہ کو گھومنے پھرنے کا لالچ دینا چاہا، بلکہ یہ لالچ نہیں تھا، وہ بھلے ہاں کرتی یا نہ، وہ پھر بھی اسے گھمانے ضرور لے جایا کرتا۔ بالکل، مجھے آپ کے ساتھ بہت سارا گھومنا ہے، وہ چہک کر بولی۔ دیٹس گڈ، اس کے لیے آپ کو میرے پاس بہت سارے دنوں کے لیے رہنا پڑے گا، بولو منظور ہے؟ اس نے ہتھیلی اس کے آگے کی۔ منظور ہے، وہ خوشی خوشی کہتی جھٹ سے اس کی ہتھیلی پہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ گئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ آمش بھی مسکرا اٹھا، آپ بہت اچھے ہیں آمش انکل، وہ بھی کھلکھلا کر بولی تو التمش نے لفظ انکل پہ گہری سانس بھری۔ حالہ گڑیا، آپ بھول گئی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اب سے آپ نے مجھے انکل نہیں بلکہ بابا کہہ کر بلانا ہے۔ لیکن کیوں؟ آپ میرے بابا تو نہیں ہیں۔ میرے بابا تو میرے ڈیڈ ہے نا، وہ معصومیت بھری سمجھ لیے بولی۔ وہ آپ کے ڈیڈ ہیں جبکہ میں بابا۔ میں بھی آپ کو بالکل ڈیڈ جیسا ہی پیار کروں گا، انہی کتنا آپ کی سبھی وشز پوری کروں گا، تو اس کے بعد میرا بھی تو حق ہوا ڈیڈ کہلانے کا۔ مگر چونکہ آپ سوائے ارحم کے کسی کو ڈیڈ نہیں کہہ سکتی تو پھر سمپلی آپ مجھے بابا کہہ کر پکار لیا کرو، مگر اب سے نو مور آمش انکل، اوکے؟ اس نے بہت پیار سے حالہ کو سمجھایا، نامعلوم وہ سمجھی تھی یا نہیں، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ایک بار بھی نہ کہا کہ ڈیڈ یا بابا تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، مگر التمش نے جس طرح سے سمجھایا وہ اس سوچ کی طرف جا ہی نہ سکی۔ اوکے آمش اوکے آمش بابا۔ بولتے بولتے اس نے لفظ انکل پہ زبان دانتوں تلے دبائی اور جلدی سے اس لفظ کی تصحیح کی، بابا کی جان۔ التمش نے آگے ہو کر اس کی گلابی پھولی گال کو چوم ڈالا، کیونکہ لفظ بابا پہ اسے بہت پیار آیا تھا۔ وہ اب بھی چاہ کر بھی حالہ کو سب سچ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اس کا ننھا سا دماغ اس حقیقت کو قبول نہ کر پاتا، اور پھر اس کے بعد جو وہ رو رو کر ارحم اور سوزین کے پاس جانے کی ضد کرتی، تب التمش کے لیے اسے سنبھالنا اور روکنا بھی مشکل ہو جانا تھا۔ اسی لیے اسے مناسب یہی لگا کہ وہ سچ چھپا کر ہی حالہ کا یہاں زیادہ سے زیادہ دل لگانے کی کوشش کرے، ارحم اور سوزین سے زیادہ اپنی عادت ڈالے اسے، اور پھر جب وہ ان کے بغیر رہنا سیکھ جائے تو اسے بتانے میں دیری نہ کرے۔ بھلے وہ اسے ابھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا، بھلے ہی حالہ اس بات سے انجان سہی کہ اس کا محض ایک لفظ کی حد تک نہیں بلکہ حقیقی باپ ہے، پھر بھی اس کا انجانے پن میں اسے بابا کہہ کر پکارنا اسے بہت سکون دیتا تھا۔ برسوں بعد ایسا سکون اس کے دل کو میسر آیا تھا، اسے اب وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا سنو، اب سے کچھ دیر بعد آپ کو میرا کام کرنا ہے۔ اب کہ وہ اپنے دماغ میں چلتے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی طرف آیا۔ کیسا کام؟
اس نے 2 لفظی سوال کیا۔ وہ گھڑی دیکھ رہی ہو نا؟ اس کی جو بڑی سوئی ہے وہ جیسے ہی 12 کو چھوئے گی آپ نے فوراً کمرے سے نکل آنا ہے اور نکلتے ہی زور زور سے مجھے پکارنا ہے، مگر یاد رہے آمش انکل نہیں بلکہ آمش بابا کہہ کے۔ اس نے گھڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو حالہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے بھاگتے ہوئے نیچے ڈرائنگ روم میں آنا ہے اور کہنا ہے کہ آمش بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، بالکل یہی الفاظ کہنے ہوں گے آپ کو، بھولنا نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ آرام سے ادا کرتے ہوئے حالہ کو اچھے سے اپنی بات سمجھائی کہ وہ بھولے نہ۔ مگر مجھے ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس نے بھولے پن سے پوچھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے۔ سچ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ اب میں نیچے جا رہا ہوں، کچھ دیر بعد آپ بھی آ جانا، مگر یاد رہے پورے 8 بجے، اور بھولنا نہیں جو بھی میں نے کہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے جاتے پیار سے حالہ کے گال پہ چٹکی بھری۔ وہ مسکرائی مگر التمش کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی، کچھ نہیں تھا کرنے کو۔ یہاں کسی نے اس کا خوشی سے استقبال نہیں کیا تھا، یہ بھی اس کا ننھا سا دماغ جان گیا۔ اس کا ننھا دماغ بھی اچھے برے رویوں کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ سوائے التمش کے اور کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی، اور التمش نے اسے 8 بجے سے قبل کمرے سے نکلنے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ کہاں جاتی، کہاں دل لگاتی، اسی لیے چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی رہی اور کمرے کے در و دیوار کو تکتی رہی۔ یہ جگہ اس کے لیے نئی تھی، اجنبی تھی، وہ یہاں تنہا نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ التمش نے تو اسے خوف کا جھوٹ بولنے کو کہا تھا، مگر اسے تو واقعی یہاں اکیلے ڈر محسوس ہونے لگا۔ مگر 8 بجنے میں بھی وقت تھا، اسی لیے خود پہ جبر کیے جہاں تھی وہیں بیٹھی رہی۔ مگر جیسے ہی 8 بجے اس نے گویا شکر ادا کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ شام کے ڈھلتے سرمئی سائے میں روشن سنہری بلب کی تابانی میں بیٹھا وہ شخص ہاتھ میں قلم لیے اس ڈائری کو کھولے بیٹھا تھا جو ایزل کے نام سے منسوب تھی۔ وہی ڈائری جس کے اندر جا بجا ایزل کی محبت موتیوں جیسے لفظوں کی صورت میں ہر اس جذبے کے ساتھ موجود تھی جس جذبے کے ساتھ اس نے لکھا تھا۔ برابر والی ٹیرس اس وقت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جس وقت انہوں نے یہاں پر قدم رکھا اسی وقت برابر والی ٹیرس کو سنہری روشنی سے محروم کر دیا گیا۔ ان کے قدم رکھتے تھے وہ سنہری بلب بجھ گیا۔ یہاں ان کا باہر قدم پڑا تو وہاں اس کا اندر ایک اپنے دل کا حال کاغذ پہ اتار کر جا چکا تھا تو دوسرا اتارنے کی خاطر یہاں آیا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اندھیرے میں لپٹی اس کی ٹیرس کی در و دیوار کو دیکھا اور مایوسی سے سر جھکا گئے۔ شاید اس پہر اس کی یہاں موجودگی کا امکان رکھتے تھے۔ بس لمحوں پر محیط تھی ان کی دیری، ورنہ وہ در و دیوار جو اس وقت سیاہی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ سونے کی مانند تاباں دکھتے۔ انہوں نے آزردگی سے سر جھٹکا اور ڈائری کھولے قلم تھام کر بیٹھ گئے۔ ہر صفحہ پلٹتے ہوئے ان کے بار بار ہاتھ رکتے رہے۔ آنکھوں کے سامنے ایزل کے وہ الفاظ گزرتے رہے جنہیں وہ ہزاروں بار پڑھ چکے تھے، مگر جس طرح ایزل اندھیری سڑک کو دیکھ کر اس سے ملحقہ یادوں کو سوچنے نہیں آئی تھی، اسی طرح وہ بھی اس ڈائری کو لیے پڑھنے نہیں بلکہ لکھنے آئے تھے۔ آج کی ملاقات بہت اداس کر دینے والی تھی، دل و دماغ کے گوشوں میں مزید غم بھر دینے والی۔ ایک ایسی ملاقات جس میں ایزل نہ تھی اور وہ نہ تھے، دونوں ہی اپنی ذات سے مختلف ہو کر ملے۔ دونوں کے دلوں پر ہی ایک دوسرے کی باتیں بہت زور سے لگی تھیں، اور اس وقت آغا فارس انہی باتوں میں جکڑے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے۔ وقت تو آپ نے میرا ضائع کیا ہے فارس حیات، اور اس وقت کا حساب آپ سے وقت ہی لے گا۔ زندگی پر کتاب لکھوں گا، اس میں سارے حساب لکھوں گا۔ 2 لائنیں لکھ کر قلم روکا گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا یا جو بھی مجبوریاں کروا رہی ہیں اس کا حساب مجھ سے وقت ایک روز ضرور لے گا، اور وہ حساب میں لکھ کر رکھوں گا تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ تمہیں اذیت پہنچا کر مجھے کس کس سزا کو بھگتنا پڑا ہے۔ ان کا قلم بھی رک رک کر چل رہا تھا۔ ایزل کی طرح کاغذ پر بھلے ہی ان کے آنسوؤں کے نقش نہیں تھے، مگر ان کا دل ضرور رو رہا تھا۔ پیار کو وقت گزاری لکھ کر چاہتوں کو عذاب لکھوں گا۔ میری محبت وقت گزاری نہیں، ہرگز نہیں، مگر میں اسے نبھا نہیں سکا تو اس کی حیثیت وقت گزاری سے کم نہیں۔ چاہتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں میں مانتا ہوں، مگر کبھی کبھی یہ خوبصورتی عذاب میں متغیر ہو جاتی ہے، جیسے ہماری محبت کچھ دن قبل تک بہت خوبصورت تھی، مگر اس خوبصورتی کو عذاب بننے میں وقت نہ لگا۔ کچھ لوگ محبت تو کر لیتے ہیں مگر نبھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے ایک بزدل شخص سے محبت کی۔ ہوئی برباد محبت کیسے بکھرے خواب لکھوں گا۔ قلم لہجے بھر کو رکا تھا ان لفظوں پہ جو ایزل تمانچے کی صورت ان کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ میں اپنی محبت کی بربادی بزدلی نہیں بلکہ مجبوری لکھوں گا، وہ مجبوری جو میری محبت کو ہر طرف سے بیڑیوں میں جکڑ چکی ہے۔ دل لفظ مجبوری لکھتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ وہ انہیں بزدل کہہ گئی، وہ یہ بھی سہ گئے۔ وہ بول ہی نہ سکے کہ ماں کی محبت انہیں مجبور نہ کرتی تو وہ اس کو پانے کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار بیٹھے تھے۔ اپنی خواہش کا تذکرہ کر کے نام تیرا جواب لکھوں گا۔
اس دل نے اتنی شدت سے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی جتنی تمہیں اپنا بنانے کی۔ یہ خواہش آج بھی زندہ ہے اور کسی اور کے زندگی میں آ جانے پر بھی زندہ ہی رہے گی۔ تمہیں اپنا بنانے کی میری خواہش کبھی اپنی موت آپ نہیں مرے گی۔ جس طرح کچھ سوالوں کے جوابات ہوتے ہوئے بھی ہم سوال کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح کچھ خواہشوں کے پورا نہ ہونے کا علم رکھتے ہوئے بھی ہم وہ خواہشیں کر بیٹھتے ہیں، اور تمہیں پانے کی خواہش بھی انہی خواہشوں میں سے ہے جو بھلے کبھی پوری نہ ہو۔ تو یعنی ایزل کو پانے کی خواہش ہمیشہ کسک بن کر ان کے دل میں زندہ رہے گی۔ خود کو دے کر روپ کسی تتلی کا، اس کا چہرہ گلاب لکھوں گا۔ بالکل کسی گلاب کی پتیوں کی مانند ان کا ایک ایک لفظ صفحہ کرتاس پر بکھر رہا تھا، مگر یہ گلاب سرخ نہیں، سیاہ تھا۔ پھولوں پر بیٹھی تتلیاں کتنی حسین لگتی تھی تمہیں، پھولوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتی، پھولوں کے رس سے اپنی پیاس بجھاتی۔ ان تتلیوں میں سے ایک تتلی میں بھی ہوں، مگر میں وہ تتلی ہوں جس نے بس ایک ہی گلاب سے وفا نبھائی، جس نے ہزاروں گلابوں سے خود کو تسکین پہنچانے کی بجائے بس ایک ہی گلاب پہ ہاتھ رکھا، جس نے بس ایک ہی گلاب کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا اور محض اسی گلاب سے اپنی پیاس بجھائی۔ اور وہ گلاب صرف تم ایزل، صرف اور صرف تم۔ ہزاروں گلے شکوے بدگمانیاں سہی اس لڑکی سے، مگر یہ وہ شخص تھا جس کی محبت کسی بھی حال میں اس لڑکی کے لیے ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو کہتی تھی کہ ساری دنیا بدل سکتی ہے مگر اس کے آقا نہیں، تو آج اس نے بھی مان لیا کہ وہ بھی بدل سکتے ہیں، مگر وہ غلط تھی، کیونکہ یہ شخص اس کو لے کر کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ چاہے لوگ ایزل کے خلاف ڈھیروں زہر اگل کر انہیں بدگمان کرنے کی کوشش کر لیں، یا چاہے خود ایزل بھی بچھو بن کر انہیں ڈس لے، دل و جان سے نفرت کرنے لگ جائے، پھر بھی وہ اس لڑکی کے لیے کبھی نہیں بدل سکتے تھے جو اس دنیا میں آئی تو انہیں لگا آئی ہی ان کے لیے ہے، جسے سب سے پہلے اپنی باہوں میں انہوں نے ہی اٹھایا، جس کے لبوں سے پہلا نام آغا نکلا، جو چلی تو ان کی انگلی پکڑ کر، جو رفتہ رفتہ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی، پھر ان کے وجود کا حصہ ہی بن گئی، وہ جس پہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا حق سمجھا، وہ جسے ہر بری سے بری خطا کے لیے وہ معاف کر سکتے ہیں، چاہے کوئی کرے نہ کرے، وہ لڑکی جو بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے پھر بھی وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں، چاہے ساری دنیا اسے اکیلا چھوڑ جائے، اس لڑکی کے لیے بھلا کیسے وہ بدل سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں بدل سکتے۔ میں تم سے جدائی کا سبب اپنی قسمت خراب لکھوں گا، میں تم سے جدائی کا سبب اپنی قسمت خراب بعد میں، پہلے اپنے گناہ لکھوں گا، کیونکہ اس میں سراسر میرا ہاتھ تھا۔ ماما کی دی مجبوری بھلے قسمت کی خرابی سے جوڑ لوں، مگر میرا گناہ میں قسمت پہ نہیں ڈال سکتا۔ میں روز اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر روتا ہوں، تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے دل کو میرے لیے نرم کر دے، تمہیں مجھ پر ترس آ جائے تو مجھے معاف کر دو۔ میری ہر رات انہی گڑ گڑاہٹوں میں گزر جاتی ہے، رب سے تمہاری معافی کی دعائیں کرنے، تمہارے لا حاصل بن جانے کے شکوے کرنے اور قسمت کے اس لیک پر سوالات کرنے میں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے یہ جدائی، آخر کیوں؟ مجھے جواب نہیں ملتا ایزل، مجھے معافی بھی نہیں ملتی، کیونکہ میرے دل کو پھر بھی سکون میسر نہیں آتا۔ ہر اگلی رات میرے لیے مزید کرب کا باعث بن کر مزید بے چینیاں لے کر آتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے میرے گناہ کی معافی کب ملے گی، کبھی ملے گی بھی یا نہیں، مگر میں تمہیں تمہارے ان لفظوں پر جن کی بے شک تم نے معافی نہیں مانگی معاف کرتا ہوں۔ آئی تھی وہ یہاں، مگر تمہاری محبت میں رونے اور گڑ گڑانے نہیں، بلکہ تمہاری محبت پر 2 حرف بھیجنے۔ کہہ رہی تھی کہ تم جیسا فریبی اور لٹیرا انسان اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ لعنت بھیجی اس وقت پر جب اسے تم سے محبت ہوئی، وہ تم سے آج ہر تعلق ختم کر کے گئی ہے، اب سے وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، تم اس کے لیے مر گئے اور وہ تمہارے لیے۔ ایسا میں نے نہیں، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں تمہارے کہے ہر لفظ کے لیے معاف کیا میری جان، کاش تم بھی مجھ گناہگار کو اپنی معافی کے قابل سمجھ لو۔ اس فقیر کی جھولی میں معافی کا ایک سکہ ڈال دو جو دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہو، مگر میرے پہاڑ جتنے بوجھ کو ذرے میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آہ کاش! اور یہاں ان کا قلم بھی تھما اور ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، اور پھر دوبارہ اس کا کاغذ سے فاصلہ ختم نہ ہوا۔ ان کی نظریں ریلنگ سے پار سڑک پر جا ٹھہری، جہاں انہیں ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ ہیولا برابر والے گیٹ سے نکل کر ان کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے اگر آگے ہو کر دیکھا تو وہ منیب تھا۔ وہ چونکے کہ وہ یہاں کس کام سے آیا ہے، اور پھر سر چھٹکتے ڈائری تھامے اٹھ کھڑے ہوئے کہ شام کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ یہ کیا فضول بول رہے ہو تم؟ مکرم کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا التمش کی بات پر، وہ کرخت تاثرات لیے اسے گھور رہے تھے۔ حالہ گڑیا، آپ میرے روم میں جاؤ، میں بس ابھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے مکرم کو جواب دینے کی بجائے حالہ سے جانے کا کہا، مگر وہ اسی کے ساتھ چپکی رہی۔ ہنی میں کہہ رہا ہوں نا، میں بس ابھی آیا، گھبرانا نہیں ہے، چاہو تو ٹی وی آن کر لینا یا میرا موبائل استعمال کر لینا۔ التمش نے اسے پچکارتے ہوئے اپنا موبائل ان لاک کر کے دیا تو وہ چپ چاپ اسے تھامے چل پڑی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں جو بھی تماشا لگے وہ حالہ کے ننھے سے دماغ کو افیکٹ کرے۔
وہ اسے نفرتیں نہیں محبت دکھانا چاہتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ کم از کم ان سب کو تو یہی لگا تھا۔ میرا دماغ بالکل درست ہے، اور اس درست دماغ کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ حالہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا باپ۔ وہ نڈر اب کے ایک ایک لفظ کو پرزور طریقے سے ادا کرتا بولا تو برابر کھڑی مہاجبین کو لگا کہ وہ ابھی چکرا کر گر جائے گی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ شخص جسے اس نے دن رات سوچا، جس کے سنگ زندگی بتانے کے خواب سجائے، وہ شخص پہلے سے شادی شدہ نکلا، نہ صرف شادی شدہ بلکہ بچی کا باپ بھی۔ ہاں، وہ نادان تو حقیقت سے ناواقف تھی کہ وہ شادی شدہ ہرگز نہیں ہے۔ بیٹا، تم یہ کیا اول فول بول رہے ہو؟ اس کا باپ مر گیا ہے کیا جو تم اس کے باپ بننے چلے ہو؟ بند کرو یہ ڈرامہ۔ اسے یہاں رکھنا ہے نا تو بے شک رکھ لو، مگر یہ جھوٹ بول کر خامخواہ کا تماشا مت کھڑا کرو۔ دیکھو مہمان آئے بیٹھے ہیں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ دراصل نیلم وہ بچی التمش سے بہت اٹیچ ہے، تو بس اسی لیے کہہ دیا ہوگا بابا۔ نرمین کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ التمش ان سب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور خاص کر مہمانوں کے سامنے وہ ایسا کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی جس کے لگنے کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ جھوٹ نہیں، سچ، ایک بہت بڑا سچ جسے آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ اور باپ کیوں مرے بھلا؟ میں ان مہمانوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا باپ زندہ ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ یہ کیا بےہودگی ہے التمش؟ مکرم دھاڑ اٹھے، مگر ان کی گرج نے التمش پہ کوئی اثر نہ چھوڑا۔ یہ بےہودگی نہیں بلکہ سچ ہے۔ حالہ سوزین اور ارحم کی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، میری اپنی سگی اولاد۔ چٹاخ! اگلے ہی لمحے منہ پہ پڑنے والا تھپڑ زناٹے دار تھا۔ التمش کے اگرچہ 14 طبق روشن کر گیا تھا وہ تھپڑ، مگر اس کے باوجود بھی وہ غصے میں ہرگز نہ آیا، کیونکہ وہ خود کو اس سب کے لیے پہلے سے تیار کر کے آیا تھا، اور ابھی تو بس شروعات تھی۔ ہائے میرے اللہ! نرمین تو وہیں دل تھامے بیٹھ گئی، جبکہ رانیہ بھی آنکھیں پھاڑے کبھی گال پہ ہاتھ رکھے التمش تو کبھی اپنے باپ کو دیکھے گئی جو اس وقت لاوا بنے کھڑے تھے۔ ایک لفظ اور مت بولنا، مکرم انگلی اٹھا کر اشتعال سے بولے۔ آنکھوں میں گویا لہو اتر آیا تھا۔ وہ یہاں اس کا رشتہ طے کرنے بیٹھے تھے اور وہ کیسی حقیقت ان کے سامنے کھل رہا تھا۔ مکرم کا سر تو شرم سے جھکتا جا رہا تھا۔ اس حقیقت کو مہمانوں کے سامنے مزید بے برتا ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ چاہیں آج مجھے 100 تھپڑ مار لیں، مگر حقیقت پھر بھی یہی رہے گی کہ حالہ میری اولاد ہے۔ وہ چپ نہ رہا اور ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا ایک لفظ بھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نرمین؟ تمہارا بیٹا شادی شدہ ہے، ایک بیٹی کا باپ ہے، اور تم لوگ اپنے اس بیٹے کے لیے میری کنواری بیٹی کی زندگی برباد کرنے چلے تھے۔ نیلم خود بھی آگ بگولا کھڑی تھی، یہ جان کر کہ ان کا ہونے والا داماد جو کہ اب کسی صورت نہیں بننا تھا، ایک بچی کا باپ نکلا۔ نیلم قسم لے لو ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، ہم تو خود اس حقیقت سے ناواقف تھے، سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے۔ نرمین تو ان کی غلط فہمی دور کرنے فوراً کھڑی ہوئی کہ سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو کھلا ہے۔ ہاں تو پتہ رکھنا چاہیے تھا نا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتوت کرتا پھر رہا ہے۔ اس انجانے پن میں تم میری معصوم بچی کی زندگی داؤ پہ لگانے چلی تھی۔ ارے میری بچی کا تمہارے بیٹے کی بیوی کی خدمتیں کرنے اور بیٹی کو پالنے آتی؟ نرمین کو لگتا تھا کہ وہی چرب زبانی کرتی ہیں، جبکہ سامنے بھی انہی کی دوست کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے فریب پہ وہ خاموش کیسے رہتی، جبکہ بیٹی تو اس وقت کسی زندہ لاش کی مانند معلوم ہو رہی تھی جس کے وجود سے سارا خون ہی نچڑ کر رہ گیا ہو۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عرش سے فرش پہ آ گری ہو۔ التمش کو پانے کی سوچوں پر ہی وہ خود کو آسمانوں پہ محسوس کرنے لگی تھی، مگر پانے سے قبل ہی وہ شخص اس سے چھن گیا۔ بلکہ وہ شخص تو اس کا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ تو پہلے سے ہی کسی اور کا تھا۔ وہ بھرائی آنکھیں لیے سنگ دل بنے التمش کو دیکھ رہی تھی، جسے کسی کے دل ٹوٹنے نہ ٹوٹنے سے کوئی غرض نہ تھی۔ کیوں کرتی ہے ان کی خدمتیں؟ اسے تو میں نازوں سے رکھتی اور اس ڈائن کو تو میں چوٹی سے پکڑ کر اس کی زندگی سے نکالوں گی۔ تم فکر نہ کرو نیلم، ماجبین کی شادی التمش سے ہی ہوگی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو تو میں اس کی زندگی میں مزید ایک پل نہیں رہنے دوں گی۔ بتاؤ التمش، کون ہے وہ ڈائن جس نے تمہیں اتنے سالوں سے اپنے شکنجے میں پھانس رکھا ہے؟ نکالو اسے ابھی کے ابھی اپنی زندگی سے۔ نرمین نہ ہی دوست کے سامنے یہ ذلت سہ سکتی تھی، نہ ہی یہ رشتہ ہاتھ سے جانے دینا چاہتی تھی۔ التمش ان کی بات پر اندر ہی اندر ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا کہ وہ ڈائن تو کب کی اس کی زندگی سے بلکہ اس دنیا سے ہی جا چکی ہے۔ شادی کا خیال تو تم اب اپنے دل سے نکال ہی دو نرمین، اور وہ ڈائن کیا پھانسے گی تمہارے بیٹے کو؟ تمہارا بیٹا کیا دودھ پیتا بچہ ہے جو کسی کے بھی شکنجے میں آ جائے گا؟ اور اس سے پوچھنے نہ پوچھنے کا کام تم بعد میں نپٹانا، کیونکہ ہم تو ذلت اٹھانے کو مزید ایک پل بھی یہاں نہیں روکیں گے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بولی۔ مکرم تو ایک طرف بس شرمندہ کھڑے تھے، اور وہ انہیں روکنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور روکتے بھی کیوں؟ اپنے نالائق بیٹے سے رشتہ جوڑ کر کیوں کسی لڑکی کی زندگی برباد کرتے؟ ارے نیلم ایسا مت کہو، میں سمجھاؤں گی اسے، یہ چھوڑ دے گا اسے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے کتنی چاہ ہے مہاجبین کو اپنی بہو بنانے کی۔ نرمین آگے ہوئی انہیں روکنے کو۔ تم اس کی بیوی کو بہو کا درجہ دینے کا سوچو۔
میری بچی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اور کیوں جھونکوں میں اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس نرک میں؟ یہ تمہاری بہو بن کر آ جائے اور بیوی کا درجہ حاصل کرنے کو ترستی رہے؟ کیوں بھائی، میری بیٹی کوئی اندھی بہری گونگی اپاہج ہے جو میں مجبوری میں راضی ہو جاؤں؟ نہ بھائی نہ، میں جانتے بوجھتے بھی اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی۔ تم اس رشتے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، بس بات یہیں ختم۔ نیلم نے تو ہاتھ اٹھا کر بات کو یہیں لپیٹ دیا، جبکہ نرمین اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ سوری ٹو سے آنٹی، مگر میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دیں۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہے، یقیناً اسے بہترین سے بہترین رشتہ۔ کب سے چپ کھڑا التمش بھی بول اٹھا تو کب سے فرش کو تکتی مہاجبین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو کتنے آرام سے کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بہترین رشتہ مل جائے گا، جبکہ اس نے تو بس اس شخص کو ہی اپنے لیے بہترین جانا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اسی وقت التمش نے بھی اس کی طرف دیکھا تو اسی لمحے گویا مجسم ہی ہو گیا۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ نہ جانے کیوں التمش کا دل ان ڈبڈباتی شہد رنگ آنکھوں میں ڈوبا سا تھا۔ ان آنکھوں میں جو شکوے تھے وہ اسی بات کی جانب اشارہ کرتے تھے کہ شکوے انہی سے ہوتے ہیں جن سے محبت ہو یا وابستگی ہو۔ تو کیا مہاجبین اسے پسند کرتی ہے یا پھر محبت؟ یہ سوچ التمش کے دل میں پیدا ہوئی تھی، جس کا جواب اگلے ہی لمحے مل گیا تھا، جب ایک ننھا سا آنسو ٹوٹ کر لکیر کی صورت میں اس کی گال سے بہتا اس کے قدموں میں جا بے مول ہوا۔ کیا واقعی تم؟ التمش نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس ٹوٹی ہوئی لڑکی سے پوچھا، تو جواب میں اس کی دوسری آنکھ کا آنسو بھی بہہ نکلا۔ اس کے بعد کسی جواب کی ضرورت نہ تھی۔ اوہ مہاجبین، کیوں اس شخص سے دل لگا بیٹھی جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا سوائے اذیت کے، جو تم اب سے شاید ہر لمحہ سہوگی؟ التمش نے ایک درد بھری آہ بھری تھی۔ اسے کیا خبر تھی یہ لڑکی اس سے دل جوڑ بیٹھی ہے، ورنہ وہ اس حقیقت کو کبھی ہی ان کے سامنے نہ کھولتا۔ آیا بڑا ہمیں رشتے بتانے والا۔ التمش کی بات پہ نیلم نخوت سے بڑبڑا کر رہ گئیں۔ آپ دونوں ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اتنی ذلت کیا کم ہے جو اور بھی چاہیے؟ چلو ماہی۔ باپ بیٹی کو وہیں کھڑا دیکھ نیلم بولی، اور ماہین کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی تو نرمین ایک بار پھر آگے چلی آئیں۔ نیلم دیکھو، میری بات تحمل سے سنو، میں اسے اب سننے کو باقی رہ کیا گیا ہے بھابھی؟ اتنا کچھ سن اور دیکھ لیا، کیا یہ کافی نہیں؟ آپ کے سپوت کی بیٹی بھی دیکھ لی، حقیقت بھی جان لی، اب ہمارا یہاں رشتے کے مقصد سے رکنے کا تو کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں جانے دیں، اور ہمارے جانے کے بعد آرام سے اپنے بیٹے سے پوچھ گچھ کریں، کیونکہ اب یہ آپ کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارا یہاں رک کر مزید جاننے سے کوئی تعلق نہیں، جتنا جان لیا وہ کافی ہے۔ کب سے چپ مہاجبین کے والد بھی بول اٹھے، اور ان کا لہجہ نیلم کی نسبت زیادہ کرخت اور دو ٹوک تھا کہ ان کے سامنے تو نرمین کچھ بول ہی نہ سکی۔ نیلم میری بات تو بس کرو نرمین، جانے دو انہیں روک کر ان کا مزید تماشا مت لگواؤ۔ نرمین نیلم کو روکنے کو تھی، جب مکرم دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے تو نرمین وہیں رک گئی۔ وہ لوگ چلے گئے، مگر جانے سے قبل مہاجبین نے ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھا، اور اس کا یہ دیکھنا بھی التمش کے لیے غضب ہی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ٹھہری ہوئی تھی جو آنسو روکنے کی کوشش کے سبب پیدا ہوئی تھی۔ اس کے شکووں کو تو وہ بعد میں دیکھتا، پہلے اس کی آنکھیں ہی غضب ڈھا رہی تھیں۔ وہ بے اختیار سا جاتی ہوئی مہاجبین کی آنکھوں میں ہی دیکھتا رہا، اور دل میں کچھ بہت بری طرح چبھا سا تھا۔ یہ احساس شدت سے جاگا تھا کہ یوں ان سب کے سامنے اتنی بڑی حقیقت اتنی بے رحمی سے کھول کر اس نے اس لڑکی کے جذبات کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا، وہ تو انجان تھا اس کے جذبوں سے۔ مگر اب جب واقف ہوا تو دکھ ہوا۔ وہ ایک آخری بھیگی ہوئی نگاہ اس کے حوالے کرتی دہلیز پار کر گئی تو التمش کو لگا جیسے وہ اس کے دل پہ پاؤں رکھ کر گئی ہو۔ یہ تم نے کیا کیا التمش؟ ذلیل کر کے رکھ دیا ہمیں ان کے سامنے۔ ارے ہمیں تکلیف پہنچانے کو تمہیں کچھ اور نہیں ملا تھا جو شادی جیسا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ کب کی تم نے شادی؟ کب سے چل رہا ہے یہ؟ اب منہ سے کچھ پھوٹو بھی۔ نرمین باقاعدہ بین ڈالنے لگی تھی، جبکہ مکرم بھی جاننا چاہتے تھے اور انگارے برساتی نگاہیں لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ نرمین کا پوچھنا تھا کہ التمش نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بیان کر دیا۔ ایلیا اس کی بیوی تھی، دونوں کی اسپین میں شادی ہوئی، پھر ان کے بیچ ایک بات کو لے کر اچھا خاصا جھگڑا ہوا اور دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ حالہ کو جنم دیتے ہوئے ایلیا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اتنی چھوٹی کو نہیں سنبھال سکتا تھا، تبھی سوزین نے حالہ کی ذمہ داری اٹھا لی، مگر اب حالہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ جب اسے پسند کرتے تھے، اسے شادی کرنی تھی، تو ہم سے کیوں نہ ذکر کیا؟ یوں چھپ کر شادی کیوں کی؟ اور اگر کر ہی لی تھی تو اتنے سالوں میں ایک بار بھی سوچ نہ آئی کہ یہ سچ بتا ہی دوں؟ مکرم نے سوال اٹھایا۔ اس کا مذہب اور تھا، آپ کبھی نہ مانتے، اور رہی بتانے کی بات تو اب بتا تو رہا ہوں۔ ایک اور جھوٹ کب بتایا اور کس موقع پہ بتایا؟ کچھ عقل بھی ہے تم میں یا نہیں؟ ایک تو ہم سے یہ چھپایا، اوپر سے اس بچی کی زندگی برباد کرنے چلے تھے۔ وہ برہمی سے بولے۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، تبھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا آپ کے ان خاص مہمانوں کو۔
وہ صفائی میں بولا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسے کسی کی زندگی برباد ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا تھا۔ تبھی بتا دیا، بلکہ وہ تو اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا اس رشتے سے۔ ناہنجار اولاد، میں ایزل کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں شرم نہ آئی اسے دھوکے سے اپنی زندگی میں شامل کرنے چلے تھے؟ بہت اچھا ہوا اس نے انکار کر دیا، ورنہ تو ہم اپنے ہی خاندان میں رسوا ہو کے رہ جاتے اور ان سے رشتہ داری بھی جاتی۔ تم تو ان کے سامنے بھی ہمیں منہ دکھانے لائق نہ چھوڑتے۔ اس ناسمجھ لڑکی پہ جو ابھی خود بچپنے میں ہے، اسے تم ایک بچے کی ذمہ داری سونپنے چلے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے، شرم آ رہی ہے آج مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ افسوس اور مشتعل پن سے بولے۔ اور تم نرمین بی بی کیسے ان کی بیٹی کو باتیں سنا کر آئی تھی رشتہ ختم کرنے پہ؟ اب دیکھ لو کہ تمہارے بیٹے نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ارے اس بچی نے تو صرف انکار کیا تھا، انگوٹھی واپس کی تھی اور معافی بھی مانگی تھی، جبکہ اس بے شرم انسان نے ایک تو ایسے کرتوت کیے اور پھر ان لوگوں کے سامنے بے شرمی سے کھول بھی دیے۔ بڑی بیٹا بیٹا کرتی پھرتی ہو، جب اسی بیٹے کا سچ تمہاری دوست باقی دوستوں کو سنائے گی تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اور دو اسے چھوٹ تاکہ اس کے جو جی میں آئے کرتا رہے۔ نہ بیٹی کو ڈھنگ کی تربیت دے سکی ہو، نہ بیٹے کو، دونوں ہی ماں باپ سے آگے ہیں۔ اب کے مکرم کی توپوں کا رخ نرمین کی طرف ہوا۔ ایک تو دوستوں میں بات پھیلنے کی بات، دوسری تربیت کی بات پہ وہ ضبط کا گھون بھر کر رہ گئیں۔ کسی بھی ماں کے لیے تربیت کا تانا سننا اور سہنا آسان نہیں ہوتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں قصور وہ اپنا مانتی بھی تھیں، تبھی خاموش رہ گئیں۔ جو جسے بتاتا ہے بتاتا رہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، شادی ہی کی ہے، اس میں اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی رہی نہیں، ایک معصوم بچی ہے، اس سے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اپنی محبت و شفقت دیں اور پرسکون ہو جائیں، کیونکہ شادی کروں گا بھی تو کون سا پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے جو آنے والے کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا آپ بنا رہے ہیں۔ وہ کہیں سے بھی شرمسار نہیں لگ رہا تھا، الٹا انہیں پرسکون ہونے کا مشورہ دینے لگا۔ شرم کر لو، شرم! اتنا بڑا قدم اٹھایا تم نے، چھپ کے شادی کی، وہ بھی غیر مذہب کی لڑکی سے، پھر بچی بھی ہے تمہاری۔ آج اتنا بڑا تماشا بھی لگا دیا ہماری عزت پہ، اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہم پرسکون رہیں۔ ارے کیسے رہیں ہم پرسکون؟ سکون چھوڑا ہی کب ہے تم نے ہمارے لیے؟ اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہم پرسکون رہیں، ہماری برداشت قابو میں رہے، تو اس بچی کو وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو، وہ یہاں ہرگز نہیں رہے گی۔ ہر آئے گئے کو ہم جواب نہیں دیتے پھریں گے کہ وہ کون ہے، کیوں ہے یہاں۔ ویسے بھی وہ انہیں ہی اپنا ماں باپ سمجھتی ہے، اسے ان سے دور کر کے اس کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے تم۔ اس لیے ختم کرو اس سب کو آج کے آج ہی، اور دوبارہ خبردار جو تم نے کسی کے سامنے یہ سچ کھولا تو۔ مکرم نے دو ٹوک لفظوں میں اسے حالہ کو واپس چھوڑ کر آنے کا کہا اور اس حقیقت کو یہیں دفن کر دینے کا حکم دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، اسے واپس چھوڑ کر آؤ، نہ ہی وہ یہاں رہ پائے گی، نہ ہی ہم رکھنے کو راضی ہیں۔ نرمین فوراً ان کی حمایتی بن کر بولی، ان کا بس چلتا تو خود حالہ کو چھوڑنے چلی جاتی، جبکہ التمش کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا اس حکم پہ۔ حالہ تو اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے، اور میں اپنی بیٹی کو اب خود سے ہرگز دور نہیں کروں گا، یہ بات آپ سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ بھی ہٹیلے پن سے گویا ہوا تو مکرم فوراً بھڑک اٹھے۔ اگر ایسا ہے تو آج سے تم میری اولاد نہیں، نہ ہی میں تمہارا باپ۔ جو جی میں آتا ہے کرو اپنی زندگی برباد اور ساتھ ہمیں بھی سب کی نظروں میں رسوا۔ اور تم نرمین اور رانیہ، اگر تم دونوں نے اس سے تعلق رکھنا ہے تو پھر مجھے باپ اور شوہر سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ شعلہ باز نگاہوں سے التمش کو دیکھتے قہر برساتے لہجے میں کہتے وہ تن فن کرتے کمرے سے نکل گئے، جبکہ التمش جو کب سے ضدی ڈھیٹ بنا کھڑا تھا، باپ کے ان آخری جملوں پہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی بات کہہ جائیں گے، اس قدر ناراضگی اختیار کر لیں گے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ یہ دن دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا تمہیں، آج تم جیسی اولاد کی وجہ سے تربیت کا تانا تک سننے کو مل گیا۔ افسوس ہے مجھے تم پر کہ اتنا کچھ کر لیا ہم نے مگر تم نہ بدلے۔ ارے شکر کرو گھر سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا انہوں نے، ورنہ تم لائق تو اسی کے ہو۔ وہ کمرے سے نکلے تو نرمین بھی انتہائی افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی خود بھی پلٹ گئی۔ میں تو تم سے کیا ہی کہوں گی، مجھے تمہیں اپنے گلے پڑوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہو کیا نہیں، اس سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہارا کیا ہماری زندگیوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، آخر کوئی خون جو ہے۔ رانیہ بھی طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ آخری بار کی التمش کی جنونی لڑائی وہ بھولی نہیں تھی، تبھی واقعی اسے اپنے گلے نہیں پڑوانا چاہتی تھی۔ طنز جھاڑتی وہ بھی کمرے سے نکل گئی تو التمش اکیلا رہ گیا۔ وہ کمرہ جہاں کچھ دیر قبل سب کی ہنسی اور مسکراتی باتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں اس کے پاس پلٹنے سے اب خاموشی ہی چھا گئی، وجود کو کاٹتی خاموشی۔ وہ خود کو سخت رد عمل کے لیے تیار کر کے آیا تھا، مگر رد عمل اتنا بگاڑ پکڑ لے گا اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ باپ اس کا باپ نہ ہونے کا اعلان کر کے جا چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ باقیوں کو بھی اس سے قطع تعلق کرنے کا حکم جاری کر چکا تھا۔ سب سے زیادہ یہی باتیں
اسے تکلیف پہنچا گئی۔ اس تماشے کا اختتام راضی نامے پہ نہیں بلکہ رخ موڑ لینے پہ ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ نڈھال سا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور نہ جانے کتنی دیر بیٹھا غم مناتا رہتا، اگر جو حالہ کا خیال نہ آتا کہ وہ کمرے میں اکیلی ہے اور واقعی ڈر رہی تھی تو فوراً سے اٹھ گیا، مگر کمرے سے نکلنے سے قبل وہ پلٹا تھا۔ کسی کے اندیکھے آنسوؤں نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ وہ ڈبڈباتی حسین آنکھیں اور بھولا پن لیے خوبصورت چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ نادان جھلی لڑکی بنا اسے دیکھے اس کی چاہت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اسے کھونے کی تکلیف پہ یا پھر دھوکے کی تکلیف پہ رو پڑی تھی۔ یہ التمش کے لیے قابل غور بات تھی، لیکن اس بات سے وہ انجان تھا کہ وہ جھلی لڑکی تو اسے تصویر میں دن میں 100 بار دیکھتی ہے اور ایک بار تو اپنے روبرو بھی جی بھر کر دکھا۔ پاگل لڑکی! بڑبڑاتا ہوا وہ سر جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب اپنے کمرے میں ہیں کیا؟ منیب لاؤنج میں داخل ہوا تو پہلا ٹاکرا شائستہ سے ہوا۔ ہاں ہے تو اپنے کمرے میں ہی، مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کی نظر منیب کے ہاتھ میں موجود کاغذ پہ پڑ چکی تھی۔ یہ کاغذ ہے بیگم صاحبہ، مگر اس میں کیا ہے یہ تو میں چھوٹے صاحب کو ہی بتاؤں گا، وہ اٹل پن سے بولا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ کاغذ ہے، مگر ایسا بھی کیا ہے اس میں جو صاحب کی ماں کو نہیں دکھایا جا سکتا؟ خیر جاؤ دے دو اسے۔ شائستہ ناک سکیڑتی بولی۔ معذرت بیگم صاحبہ کہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پھر ایزل باجی غصہ ہوں گی، میں یہ جلدی سے صاحب کو دے آؤں۔ شائستہ کے ناپسندیدہ تیور دیکھ کر کہ انہیں برا لگ رہا ہے تبھی وہ اپنی طرف سے بڑی عقل و ایمانداری کا مظاہرہ کرتا بولا، جبکہ شائستہ ایزل کے نام پہ ٹھٹکی تھی۔ ایزل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ رکو! اور جلدی سے زینوں کی جانب لپکتے منیب کو روکا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ ایزل غصہ کر جائے گی؟ کہ یہ کاغذ ایزل نے تمہیں فارس کو دینے کو کہا ہے؟ انہوں نے ایک بار پوچھا تو منیب کچھ نہ بولا، دوسری بار پھر شائستہ نے اپنا سوال سختی سے دہرایا تو وہ سر ہلا گیا۔ یہ مجھے دو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کا سر ہلنا تھا کہ شائستہ نے کاغذ اس سے ان کی دسترس میں دینے کا کہا، مگر بیگم صاحبہ اگر مگر کچھ نہیں، لاؤ دو ادھر اور جاؤ۔ شائستہ نے خود ہی کاغذ اس کے ہاتھوں سے جھپٹ لیا تو وہ قنوطیت بھری صورت لیے پلٹ گیا۔ اور سنو! پھر پکارا گیا تو وہ رکا۔ اپنی ایزل باجی کو ہرگز مت بتانا کہ یہ فارس کے نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ اسے آنکھیں دکھا کر سختی سے کہا تو وہ بیچارہ لٹکی ہوئی صورت لیے چل پڑا، جبکہ شائستہ کاغذ لیے اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ جہاں بیڈ پر زیورات کے ڈبوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھی اور اسے پڑھنے لگیں، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتی چلی گئیں ان کی آنکھیں بھی پرنم ہوتی گئیں۔ میرے اس جھوٹ پر کہ ایلیا میری بیوی تھی جسے میں نے آپ سے چھپایا، اسے میری غلطی سمجھ کر ہی آپ مجھ سے اس قدر خفا ہیں کہ مجھ سے بات کرنے تک کے روادار نہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ میری بیوی نہیں تھی، حالہ میری کسی غلطی نہیں بلکہ گناہ کا نتیجہ ہے، تو پھر تو آپ شاید تا عمر میری صورت تک نہ دیکھیں۔ لاؤنج میں تنہا بیٹھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی یہ حقیقت کھل گئی تو کیا اس کا باپ اس سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لے گا؟ ابھی تو اسے یقین تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مان ہی جائیں گے۔ آمش بابا، آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ یہی فکریں پالے بیٹھا تھا جب حالہ چلی آئی۔ حالہ کو یہاں آئے ہفتہ 2 ہو ہی گیا تھا اور کسی حد تک اس کا دل بھی لگ چکا تھا۔ التمش ہی اسے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا تھا، اسے گھمانے لے جاتا، آفس کے بعد کا سارا وقت اس کے ساتھ سپینڈ کرتا تھا تاکہ اسے ارحم اور سوزین کی کمی نہ محسوس ہونے دے۔ 1-2 بار حالہ نے اداس ہو کر کہا بھی کہ مجھے ڈیڈ ماما کے پاس جانا ہے، مگر التمش ٹال مٹول کر گیا کہ اچھا دیکھوں گا، اچھا لے جاؤں گا، یا ابھی تو آپ آئی ہو اتنی جلدی نہیں جانے دوں گا، یا میں تو آپ کے بنا اداس ہو جاؤں گا، اور تب اس کی خاطر وہ چپ رہ جاتی۔ اور پھر وہ اس کا خیال بھی تو اتنا رکھ رہا تھا کہ حالہ زیادہ ذکر ہی نہیں کر رہی تھی جانے کا، مگر صرف التمش ہی، گھر کے باقی کسی بھی فرد کی طرف سے اسے کوئی پیار محبت نہیں ملی تھی، بلکہ جو بھی اسے دیکھتا ناگواری سے گزر جاتا تھا اور حالہ کا ان کے رویوں پہ دل دکھ جاتا تھا، مگر التمش کا پیار اس دکھ کو ختم کر دیتا تھا۔ وہ بھلے ہی پہلی بار ماں باپ کے بغیر کسی کے گھر اس طرح رہ رہی تھی، مگر وہ اس طرح کی بچی نہیں تھی جو رو رو کر گھر سر پہ اٹھا لے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے یا ضد باندھ دے۔ نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ حالہ کو گود میں بٹھاتا بولا۔ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ اس نے استفسار کیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ مجھے آمش بابا کہتی ہو تو باقیوں کو کیا کہو گی؟ تو اب آپ ایسا کرنا کہ رانیہ آپی کو پھپھو اور میرے ماما باپا کو دادو جان اور دادا جان کہا کرنا۔ وہ یہ بالکل نہیں سوچ رہا تھا، مگر یہ سوچ جو اسے ابھی ابھی آئی تھی چاہتا تھا حالہ اس پہ عمل کرے تاکہ سب کے دل اس کے لیے نرم پڑ جائیں اور وہ اسے اپنا سمجھ کر محبت دینے لگ جائیں۔ اس نے سب سے باقاعدہ گزارش کی تھی کہ حالہ کے سامنے کوئی بھی سچ بیان نہ کرے، وہ ابھی چھوٹی ہے، نہیں ایکسیپٹ کر پائے گی، اور سب تو پہلے ہی یہی چاہتے تھے، انہیں بھلا کیا اعتراض تھا، کیونکہ ایکسیپٹ تو وہ سب خود بھی اسے نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔
کیونکہ ان سے آپ کا یہی رشتہ بنتا ہے. تو اب آپ جب بھی انہیں بلاؤ تو یہی کہنا, اوکے؟ التمش نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی. اوکے. وہ جھٹ سے سر ہلا گئی اور تبھی اس کی نظر التمش کے عقب میں موجود کمرے سے نکلتے مکرم پہ پڑی تو فوری عمل کرتی بولی, دادا جان. کمرے سے نکلتے مکرم کے قدم اس پکار پر زنجیر ہوئے. انہوں نے سر اٹھا کر مسکرا کر دیکھتی اس بچی کی طرف دیکھا جو ان کی پوتی تھی, ان کے بیٹے کی بیٹی, اور انہیں اتنے پیار سے دادا جان پکار رہی تھی. حالانکہ پکار پہ التمش نے بھی گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا, کیونکہ مکرم وہیں جمے حالہ کو دیکھے جا رہے تھے. دادا جان, اب سے میں آپ کو یہی کہہ کے پکاروں گی, آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنے معصومیت بھرے انداز میں سوال گو ہوئی. گو کہ مکرم کا دل اس پکار پر جکڑا گیا تھا. ان کی بھی حسرت تھی کہ ان کی اولاد انہیں دادا نانا کہہ کر بلائے, مگر پھر بھی وہ اپنا دل اس معصوم بچی کے لیے پتھر کر گئے. یہ ہتھ کنڈے آزمانا بند کرو اور جتنا جلدی ہو سکے اسے اس کے گھر چھوڑ آؤ, یہی بہتر ہے تمہارے لیے. وہ رخ پھیر کر چلتے بنے تو التمش کی مسکراہٹ معدوم ہو کر رہ گئی. حالہ بھی اترا ہوا چہرہ لیے اس کے پاس چلی آئی. دادا جان کو میرے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا کیا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ مکرم کی یہ بات اس کے دل کو چبھ گئی تھی. ارے نہیں میری جان, وہ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ اداس ہو گئی ہوگی اپنے گھر سے, اس لیے چھوڑاؤں. مگر اداس تو میں بھی بہت ہو جاؤں گا آپ کے بغیر, اس لیے آپ کہیں نہیں جا رہی. اور ویسے بھی ابھی تو ہمیں بہت سا گھومنا پھرنا اور مستی کرنی ہے نا گڑیا؟ وہ اسے فوراً اپنے شانے سے لگاتا جھوٹ بول کر اس کا دل رکھ گیا. ہاں, بہت سارے ٹوائز بھی چاہیے مجھے. اس نے شاپنگ کی بھی فرمائش جاری کی. لو ابھی چلتے ہیں آپ کے لیے ڈھیر سارے ٹوائز لینے, اور جو بھی آپ کا دل چاہے. وہ جھٹ کھڑا ہوا تو حالہ خوشی سے چہک اٹھی. کیا واقعی؟ ہاں واقعی. وہ بھی فوراً تیار ہوئی. التمش کا یہی پیار اور فوراً سے اس کی ہر بات پوری کر دینے کی عادت ہی تو تھی جس کے سبب حالہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی. ماما. شائستہ تراوت میں گھلی آنکھیں لیے ابھی تک ہاتھ میں وہ کاغذ لیے ایزل کی تحریر کو تکے جا رہی تھی. پڑھ تو وہ کب کی چکی تھی, بس نظریں ان لفظوں سے نہیں ہٹا پا رہی تھیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا آقا. ایک سکون تھا جو ان کے دل کو ملا تھا کہ ان کے بیٹے کو معافی بخش دی گئی, وہ معافی جس کی اس نے بھیک مانگی تھی. وہ انہی لفظوں پہ اٹکی ہوئی تھی جب آغا فارس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی. وہ فوراً سے قبل ہوش میں آئی, جلدی سے آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑ کر خشک کیا اور یہاں وہاں متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی. پورے بیڈ پہ انہیں سوائے زیور کے ڈبوں کے کچھ دکھائی نہ دیا تو جلدی سے وہ کاغذ ان میں سے ایک ڈبے میں چھپا دیا. اور اسی وقت آغا فارس بھی دہلیز پہ آ رکے. ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں بھیگے ہوئے تھے کیونکہ وہ وضو کر کے آ رہے تھے. وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے اور الجھی نگاہوں سے شائستہ کو دیکھ رہے تھے. انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے شائستہ نے جلدی سے کچھ چھپا دیا ہو. انہوں نے ایک نظر زیور کے اس بند ڈبے کو دیکھا اور ایک نظر شائستہ کو جو کچھ گھبرائی سی لگ رہی تھی اور روئی روئی سی بھی. آپ ٹھیک تو ہیں؟ کتنے دنوں سے وہ دونوں ایک دوسرے سے کھنچے سے تھے. شائستہ تو پھر بھی ان کی فکر میں انہیں بار بار بلا رہی تھی, مگر آغا فارس ان سے اتنا ناراض تھے کہ خود سے بات نہیں کر رہے تھے. وہ بلاتی تو جواب دے دیتے, یا کوئی ضروری بات ہوتی تو کر لیتے, ورنہ نہیں. شائستہ کافی تکلیف میں تھی بیٹے کے رخ پھیر لینے کی وجہ سے. میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو 2 گھڑی ماں کے پاس بیٹھنا بھی بھول گئے ہو, بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پہ لے آئی, جبکہ جانتی تھیں کہ وہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی انہوں نے خود ہی پیدا کی ہے. میرے پاس بیٹھنے یا بات کرنے نہ کرنے سے آپ کو بھی کیا فرق پڑتا ہے ماما؟ جس کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے وہ آ تو جائے گی جلد ہی اس گھر میں, آپ کی من پسند بہو. آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی. آپ اسی بات کی خوشی منائیں اور میرے بات کرنے نہ کرنے کا غم بھول جائیں. وہ بات کیا کرنے آئے تھے اور کرنے کیا لگ گئے. لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا. فرق پڑتا ہے میری جان, بہت فرق پڑتا ہے. وہ رنج بھرے لہجے میں گویا ہوئی. خیر, آج خود سے کیسے پکار لیا ماں کو؟ کیا کہنے آئے تھے؟ شائستہ نے ان تکلیف دہ باتوں کو یہی دفن کرتے ہوئے ان کے آنے کا سبب دریافت کرنا چاہا. کہنے نہیں, پوچھنے. منیب کیوں آیا تھا؟ وہ بھی ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے سیدھا مدعے پہ آئے تو شائستہ اسی سوال پہ کچھ ہڑبڑا سی گئی. یہ ہڑبڑاہٹ آغا فارس نے بھی محسوس کی. وہ دراصل نادیہ نے پیغام بھجوایا تھا اس کے ہاتھ, بس اسی لیے آیا تھا. کیوں؟ اس کا آنا کوئی انوکھی بات ہو گئی ہے جو تم پوچھ رہے ہو؟ بر وقت یہی بہانہ سوجھا. اس کا آنا انوکھی بات نہیں ہے. انوکھی بات تو یہ ہے کہ ممانی کے پاس رابطے کے دوسرے ذریعے ختم ہو گئے جو اس کے ہاتھ پیغام بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. وہ کھوجتی نگاہوں سے شائستہ کو دیکھتے بولے. رابطے کے لیے ان کی بات کا اشارہ فون کی طرف تھا. ارے بھائی, نادیہ نے اپنا ناپ بھجوایا تھا درجن کو دینے کے لیے, بس وہی لے کر آیا تھا. ایک اور بہانہ, مگر کافی معقول. مگر اس کے ہاتھ میں تو کوئی ناپ نہ تھا.
آغا فارس ماتھے پہ سلوٹے لیے متانت سے سوال گو ہوئے۔ سوٹ نہیں بھجوایا تھا بلکہ کاغذ میں لکھ کر بھجوایا تھا نام۔ بس یہ اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں پوچھنا ہے۔ ابھی مجھے ایسا کیوں لگا جیسے آپ نے میرے آنے پر کچھ چھپا لیا؟ کھوجتی نگاہیں انہی پہ ٹکی تھیں جنہوں نے اس سوال پہ شائستہ کا جھجکنا بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں چھپا رہی تھی، میں تو بس یہ زیورات دیکھ رہی تھی۔ ابھی آئے ہیں، پالش کے لیے دے کر آئی تھی۔ دیکھ رہی تھی اب کیسے لگ رہے ہیں؟ تم یہ بتاؤ کہ مجھے ایسی مشکوک نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب کیا ماں کی جاسوسی کرو گے تم؟ وہ آخر میں کچھ جھڑپنے والے انداز میں بولی تو وہ سر جھٹک گئے۔ وہ تو آپ کیا کرتی تھی اپنے بیٹے اور ایزل کی۔ خیر، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے بھی وہ انہیں بات لگانا نہیں بھولے تھے۔ گو کہ ان کا دل شائستہ کے جوابات پہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ منیب کے آنے کو غیر اہم جان کر نظر انداز کر گئے۔ وہ کچھ چھپا رہی تھیں، اسے اپنا وہم قرار دیتے۔ مجھے معاف کرنا فارس، میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں بتا سکتی کہ جس غلطی کو لے کر تم دن رات اذیت میں مبتلا ہو، اس کے لیے تو وہ تمہیں دل سے معاف کر چکی ہے۔ تمہیں ہر بوجھ سے آزادی کا پروانہ دے چکی ہے، مگر یہ پروانہ میں تمہارے ہاتھوں میں چاہ کر بھی نہیں تھما سکتی کہ بہت مشکلوں سے تمہیں روکا ہوا ہے۔ یہ جان کر کہ ایزل نے تمہیں ہر خطا کے لیے معاف کر دیا، میں اس تک جاتے تمہارے قدموں کو شاید مزید نہ روک پاؤں۔ اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ ہر اس ناانصافی کے لیے وہ تمہارے ساتھ کر رہی ہے، مگر بیٹا تمہاری ماں بھی دل سے خوش نہیں ہے۔ تم مجبور ہو میرے ہاتھوں تو میں بھی انم کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں تو بس تمہارے لیے دلی سکون کی دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اللہ تمہیں سکون دے، کیونکہ میں جانتی ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، اور تمہاری یہ ماں بھی۔ خالی دروازے کو تکتی وہ آغا فارس سے دل ہی دل میں معافیاں مانگ رہی تھیں، جو کہ ہر وقت مانگتی رہتی تھی، اور اپنے رب سے اپنے اور ان کے لیے آسانی اور سکون کی دعائیں کرتی تھی۔ تم تو یہ زیور چاؤ سے پہن لوگی، مگر میرا بیٹا تمہیں سجا سمرا دیکھ کر مزید تکلیف کا شکار ہوتا رہے گا کہ اسے تو کسی اور کو سجا سمرا دیکھنے کی چاہ ہے۔ زیور کے ڈبوں پہ حسرت سے ہاتھ پھیرتی وہ بولی، اور تب ہی نادیہ چلی آئی۔ نادیہ کی آواز سننی تھی کہ شائستہ نے جلدی سے آنکھوں کے نم کونے دوپٹے سے صاف کیے۔ یہ تم کیا پھر سے زیور کی دکان کھولے بیٹھی ہو شائستہ؟ ارے جانا نہیں کیا؟ دیکھو تو 6 بج چکے ہیں۔ تم آئی نہیں تو تمہارا انتظار کرتی کرتی میں خود ہی چلی آئی۔ نادیہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پہ جا بجا پڑے ڈبے دیکھ کر بول اٹھی، ہاں بس وہ تمہیں بتایا تھا نا کہ کچھ اپنے سیٹس میں نے پالش کروائے تھے انم کے لیے، بس وہی ہو کر آئے ہیں آج، دیکھنا چاہو گی؟ شائستہ نے سب سے اوپر والا ہی ڈبہ کھولنا چاہا تو نادیہ نے روک دیا۔ اوف، وہ بعد میں دیکھ لیں گے انہیں، ابھی تم اٹھو چلیں، جوڑے کا آرڈر بھی تو دینا ہے۔ یہ ایزل اور آغا یا شائستہ کی خوش قسمتی ہی تھی کہ نادیہ نے دیکھنے سے انکار کر دیا، ورنہ جو ڈبہ خود شائستہ کھول رہی تھی وہ تمام راز کھلنے کا سامان خود پیدا کر رہی تھی، اور انہیں خود بھی خبر نہ تھی۔ وہ اکثر بھول چکی تھی کہ انہوں نے ابھی ابھی ایزل کا تحریری نامہ اسی ڈبے میں چھپایا ہوا ہے، بالکل دماغ سے ہی نکل چکا تھا ان کے۔ انم نے دکھایا نہیں مجھے، کیسا جوڑا پسند کیا ہے اس نے؟ شائستہ نے جلدی سے پالش ہوئے سیٹ سمیٹ کر الگ رکھے، باقی کو الگ اور ہاتھ چلاتے ہوئے استفسار کیا۔ بہت خوبصورت ہے، نہ زیادہ کامدار ہے نہ زیادہ بھاری ہے، ہاں مگر کام کافی باریک ہے، کافی محنت طلب، سو ہمیں ابھی سے آرڈر دے دینا چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ شادی کا جوڑا تیار کرنے میں بھی کاریگر مہینوں کا وقت مانگ لیتے ہیں۔ نادیہ نے تفصیل بتائی۔ انم نے آن لائن ہی جوڑا پسند کیا تھا، مگر چونکہ وہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی چاہتی تھی، جیسے کہ گلا کم بڑا ہو، بازو نیٹ کی بجائے کپڑے کی ہوں، اور پیٹ کی نمائش کراتی ٹاپ تھوڑی سی بڑی ہو۔ دوپٹہ بھی کافی ہیوی تھا، مکمل کامدار، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ دوپٹے میں صرف چاروں بارڈرز پہ موٹی یا باریک پٹی کی صورت میں کام ہو تاکہ دوپٹہ کیری کرنے میں آسانی رہے۔ جب وہ سب کچھ ماں کو سمجھا رہی تھی تب ایزل ہی جانتی تھی کہ شادی کی جوڑی کی بات پہ اس کا دل کتنا ماتم کر کے رویا تھا۔ انم نہیں آئی، وہ نہیں چلے گی ساتھ؟ اس کا جانا تو ضروری ہے، وہی ڈھنگ سے سمجھائے کہ کیسا جوڑا تیار کروانا ہے اس نے۔ سارے سیٹ وارڈروب کے بڑے سے لاکر میں رکھتے ہوئے شائستہ نے بہت ضبط کے ساتھ یہ بات کہی تھی، کیونکہ اس جوڑے میں ان کا بیٹا انم کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ ہم نکلیں گے تو وہ بھی آ جائے گی، بلکہ میں بھی جا کر گاڑی میں بیٹھتی ہوں، تم آ جاؤ جلدی۔ نادیہ جلدی سے کہتی چل پڑی کہ ڈرائیور چچا کو گاڑی نکالنے کو بول کر آئی تھی، بس چادر لے کر آ رہی ہوں۔ نادیہ نے جیسے جلدی مچائی ہوئی تھی، شائستہ نے ڈھنگ سے سیٹ بھی نہ رکھے، بس الٹے پلٹے رکھتی چادر اور بیگ لیے کمرے سے نکل گئی، اس بات سے انجان کہ اتنا قیمتی سرمایہ وہ پھاڑ کر پھینکنا تو بھول ہی گئی ہیں، بلکہ بالکل ہی بھول گئی تھی کہ کچھ چھپایا بھی تھا انہوں نے۔ سڑک ساری سنسان پڑی ہوئی تھی، ہاں مگر شام ہونے کے بعد گھروں کے باہر قمقمے جل اٹھے تھے، جس سے تاریکی میں ڈوبی سڑک روشنی میں نہا چکی تھی، اور اسی روشنی بھری سڑک پہ وہ نڈھال سے قدم اٹھاتے مسجد سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مسجد کے ایک کونے میں ننگے فرش پہ بیٹھ کر اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگنے پر انہیں معافی تو نامعلوم ملتی تھی یا نہیں، مگر ان کا رب انہیں سن رہا ہے، اس پر تھوڑا سا سکون ضرور ملتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر رونے اور گڑگڑانے سے ان کے دل کا بوجھ
चंद इंच सरक ज़रूर जाता था। वो रब से दुआ मांगते थे कि तू तो हर चीज़ पे कादिर है, उस लड़की का मेरे लिए दिल नरम कर दे। एज़ल के लिए खुशियों और सुकून की दुआ मांगते थे, क्योंकि उसकी खुशी से ही उनकी खुशी और उसके सुकून से ही उनका सुकून जुड़ा था। अपने लिए फ़कत माफ़ी मांगते थे, बाकी सब दुआएं एज़ल की ज़ात के लिए होती थी। उस लड़की से बढ़कर नहीं था उनके लिए अपना आप। कभी तो वो रब मेरी सुनेगा, कभी तो मुझे माफ़ी मिलेगी और कभी तो तुम्हारी ज़िंदगी से हर गम मिट जाएगा। जिस दिन तुमने खुश रहना सीख लिया एज़ल, उस दिन तुम्हारे आगा को उनकी दुआओं का सिला मिल जाएगा। सड़क के एक किनारे पे चलते वो सर उठाकर सितारों से घिरे आसमान पे नजरें गाड़े चल रहे थे। ये वो सड़क थी जहाँ एज़ल के साथ उनके कई हसीन लम्हात गुजरे थे, मगर अभी जो लम्हात उन्हें याद आ रहे थे उनमें थी खून की भरी रात, जब एज़ल बिना किसी गर्म कपड़े के यहाँ वॉक कर रही थी, जब वो उनसे नाराज़ थी। उसका गुस्सा, उसके गिले शिकवे, उसका कुत्ते से डरना और खौफ खाकर उनके अकब में होते हुए बाजू से लग जाना, वो सब याद आने लगा था। आंखों के सामने गुस्सा करती डरती हुई एज़ल दिखाई दे रही थी, न सिर्फ वो बल्कि अपना आप भी। वो घर से फासला भी बाकी था जब जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। उन्हें कुछ याद नहीं होता था कि वो मोबाइल घर छोड़कर निकले या साथ लेकर। उन्हें बस अपना आप घसीटना आता था, जिसे घसीटते हुए वो रब के हुजूर हाजिरी देने चले जाते थे। मोबाइल बजा तो वह अचंभे से अपनी जेब को तकने लगे और हाथ डालकर उसे निकाला, जो तब से उनके लिए एक बेकार सा पुर्जा बनकर रह गया था जब से एज़ल ने उनसे यहाँ राब्ता छोड़ा था। ये उनका नया मोबाइल था, इससे उन्हें कोई लगाव न था, क्योंकि जिसमें उनकी कीमती मता थी उसे तो वो मजबूरन नदी की नज़र कर चुके थे, मगर इसमें भी वो अक्सर घंटों एज़ल की डीपी देख लिया करते थे। हारिस, वो बड़बड़ाए, क्योंकि कॉल करने वाला हारिस ही था। वो कॉल उठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जहाँ एज़ल से शर्मिंदा थे वहाँ हारिस से भी शर्मिंदा थे। कितनी उम्मीद दिलाई थी उन्होंने उसे, मगर फिर अपने ही हाथों तोड़ भी दी। अब वो किस मुंह से उससे बात करते, यही सोच लिए कितनी ही देर बस बचते मोबाइल को देखते रहे और फिर आखिर उठाने का फैसला कर ही लिया। जब किस्मत हमारे खिलाफ चली जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी किस्मत के खिलाफ चले जाएं। कभी कभी हालात जहाँ ले चले वहाँ चलना पड़ता है, और मेरे हालात ने मेरे कदम इस मोड़ पर ला रोके हैं जहाँ वो इंसान मेरा मुंतज़िर है जिसका मैं इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस सूरत में मुझे अपने अरमानों का लहू करना पड़ता, जो कि मैं कर चुका हूँ। शादी करने जा रहा हूँ शहज़ीन से, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम करने वाले हो अनम से। मोबाइल कान से लगाया तो जवाबन जो अल्फाज सुनने को मिले उन्होंने आगा फारिस को चंद लम्हों के लिए तो मबहूत कर छोड़ा। तो यानी वो भी बिल्कुल उसी तरह मजबूरियों के नरक़े में फंस गया जैसे वो फंस गए। आज वो भी उन्हें ऐसे ही शादी की खबर सुना रहा था जैसे कुछ रोज़ कबल उन्होंने सुनाई थी। उनसे ज़्यादा हारिस के दर्द को कौन समझ सकता था। आखिर को दोनों एक ही मजबूरी का शिकार थे, एक ही राह के मुसाफिर थे, और वो राह थी काटदार मजबूरियों से ढकी हुई। हारिस ने जो खबर उन्हें सुनाई उसे सुनकर पहले तो उन्हें काफ़ी धचका लगा, मगर फिर वापस बाहरकत होते हुए एक गहरी सांस खारिज करते बोले, ये तो एक दिन होना ही था। शहज़ीन ना होती तो कोई और होती, क्योंकि हमारे ये जो अपने हैं ना, ये हमें हमारे हाल पे नहीं छोड़ते, हमारे अकेलेपन का सामान पैदा कर ही देते हैं, ये जाने बगैर कि किसी के आ जाने से ये अकेलापन ख़त्म नहीं होता, बल्कि राई से पहाड़ बन जाता है। कभी कभी किसी के आ जाने से इंसान खुद को मज़ीद तन्हा महसूस करने लग जाता है, मगर वही बात कि वो नहीं समझते या शायद समझना नहीं चाहते। वो ठंडी आहें उन ठंडी हवाओं के सुपर्द करते बोले और छोटे छोटे कदम उठाते आगे बढ़ते गए। ठीक कहा तुमने, मगर मेरी कहानी तुमसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ मेरे अपने भी मजबूर थे। वो खस्तगी से गोया हुआ तो आगा फारिस खामोश रह गए, क्योंकि वो अनजान थे कि हारिस की कहानी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। अगर वहाँ शहज़ीन ने खुदकुशी की धमकी देकर सबको मजबूर कर दिया था, तो यहाँ अनम ने भी उसी धमकी के सबब शाइस्ता को मजबूर कर रखा था। तुमने अपना गम बांटने के लिए मुझे फ़ोन किया है, या फिर शिकवों से भरा दिल मेरे आगे खोलना चाहते हो? कहो, जो भी कहना है मैं सुन रहा हूँ। वो चलते चलते एक घने दरख्त तले जा खड़े हुए और उसी से पुश्त टिका गए। यही तो मसला है फारिस, कि तुम सुन तो लेते हो मगर अमल तुम्हारे बस की बात नहीं। शायद उसने तंज किया था, क्योंकि लहजा तो तंज लिए हुए ही था। तुम तो धुआंधार इश्क करने लगे थे ना एज़ल से, और जिस तरह मेरे हॉस्पिटल से निकले मुझे तो लगा था एज़ल का हाथ पकड़ोगे और सबके सामने जा खड़े होकर फिर चाहे आंधी आ जाए तूफ़ान, मगर तुम नहीं टलोगे। पर ये क्या, ना आंधी आई ना ही तूफ़ान, मगर तुम तो फिर भी टल गए। तुम्हारे दावे कितने खोखले निकले फारिस। मेरी ज़िंदगी इस वक्त मस्मार शुदा ही सही, मगर कम अज़ कम मुझे इस बात का तो सुकून है कि मैंने उससे इजहार मोहब्बत तो नहीं किया, कोई बड़े बड़े दावे तो नहीं किए, उसे अपने मिलने की उम्मीद तो नहीं दिलाई।
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تو آغا فارس نے درد سے آنکھیں میچیں۔ تم نہیں جانتے حارث کہ ہماری زندگی میں جو لمحات آئے وہ آندھی طوفان سے بھی کہیں بڑھ کر دہلا دینے والے تھے۔ وہ آئے اور ہم دونوں کے وجودوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جھنجھوڑ کر رکھ گئے۔ میں ہر دعویٰ، ہر وعدہ، ہر قسم پوری کرنا چاہتا تھا، مگر کبھی کبھی انسان سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کیا پورا کرنے قابل نہیں رہتا۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اسی کے قابل ہوں۔ یہ میرے کیے کی سزا ہے۔ میں نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، بہت بڑی ٹھیس حارث، اور اس کے بعد میں اسی تکلیف کا ہی حقدار ہوں۔ وہ شدید گلٹ سے گویا ہوئے اور اسے بتانا چاہا کہ قسمت انہیں ایزے سے دور کر کے انہیں ان کے کیے کی سزا ہی تو دے رہی ہے۔ وہ مجھے ٹھکرا چکی ہے حارث، کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ وہ رنج و کرب سے چور آواز میں بولے تو حارث کو شوق لگا۔ واٹ؟ ٹھکرا چکی ہے؟ مگر کیوں؟ ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے تم سے فارس؟ وہ جان کر بھی کچھ نہیں جان پایا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ کسی معاملے میں انہوں نے اس کے اعتبار کو توڑا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو نا۔ وہ بھلا تمہیں کیوں کر ٹھکرانے لگی؟ وہ تو دل و جان تم پہ لٹائے بیٹھی ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بے یقینی سے گویا ہوا۔ یہ ناقابل یقین ہی تو تھا کہ ایزل اسے ٹھکرا دے۔ صرف دل و جان نہیں حارث، صرف دل و جان نہیں، سختی سے آنکھیں میچ کر کہتے وہ اسی لمحے کال کٹ کر گئے۔ اس سے زیادہ وہ اس موضوع پہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ جو کہنا چاہتے تھے کہ وہ صرف دل و جان نہیں بلکہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے۔ جلدی سے خود کو روکا اور رابطہ وہی منقطع کر دیا، جبکہ دوسری طرف حارث ان کے آخری لفظوں میں الجھ کر رہ گیا کہ صرف دل و جان نہیں تو پھر اور کیا؟ 2 مہینے بعد رات کے 12 بج رہے تھے، پورے 12۔ 4 سو خاموشی کا راج تھا۔ گھر پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ایسے میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جو کینڈلز کی سنہری روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ باہر جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہم رقص تھیں، تو وہیں اس کمرے میں بھینی بھینی خوشبو اور دھواں اپنے نقش چھوڑنے اور مٹانے کا کام جاری کیے ہوئے تھا۔ یہ ایک خوبصورت اور نفاست سے بھرا کمرہ تھا جسے آج سرخ و سفید گلابوں اور گلاس کینڈل سے مزید حسین بنایا گیا تھا۔ دروازے سے بیڈ تک سفید گلاب کی پتیوں سے گزرنے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ سفید رنگ کی بچھی بیڈ شیٹ کو سرخ گلابوں کی پتیوں سے مکمل ڈھانپ دیا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبلز، ڈریسنگ ٹیبل، صوفے، غرض کے ہر جگہ گلاب اور کینڈلز کا راج تھا۔ پردے بھی سرخ رنگ لیے ہوئے تھے، غرض کہ آج تو پورا کمرہ ہی سفید اور سرخ ان دونوں رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان 2 رنگوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ حتیٰ کہ بیڈ پر بیٹھی وہ نازک سی چاند معلوم ہوتی دلہن بھی سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ آدھے سے زیادہ بیڈ پر تو اس کا لہنگا ہی پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو برودت بخشتی یہ لڑکی اپنے دل کو برودت بخشنے کی خاطر کب سے اپنے اس شہزادے کی منتظر تھی جس کی آج وہ شہزادی بن کر آئی تھی۔ مگر کیا واقعی وہ یہاں شہزادی بن کر آئی تھی؟ نہیں، وہ اس گھر کی شہزادی تو بن سکتی تھی، اس گھر کی مالکن کی پسندیدہ بھی ہو سکتی تھی، مگر وہ اپنے شہزادی کی شہزادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی شہزادی تو کوئی اور تھی، وہ شہزادی جسے قسمت نے اس کا ہونے ہی نہ دیا۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ بھی اسی کا شہزادہ تھا، نہ کہ سجی سنوری اس کے نام کی مہندی لگائے بیٹھی اس لڑکی کا۔ کب آؤ گے سرتاج؟ یہ رات بہت خاص ہے میرے لیے، اور کتنا انتظار کرواؤ گے؟ اف سرتاج، آپ کو پانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، کیا سے کیا بن گئی میں۔ وہ تک کر ڈالا جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر کیا کرتی، آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آج اگر آپ کے نام کو پا لیا ہے تو وہ دن بھی دور نہیں جب آپ کو بھی پالوں گی۔ دروازے کو بے صبری سے تکتی وہ اپنے ہم سفر کے منتظر بیٹھی ایک ایک پل گن رہی تھی، اور پھر انتظار کی گھڑیاں بھی آخر ختم ہوئی۔ خاموشی میں ڈوبے اس کمرے میں کھٹک کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز ہینڈل دبانے کی تھی۔ وہ شخص آ رہا ہے یہ جان کر اس لڑکی کی دھڑکنیں بڑھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور آنے والے کا قدم اندر پڑا تو دروازے کی جانب تکتی لڑکی نے فوراً سے سر جھکا لیا اور اپنی سماعتوں کو آنے والے کے قدموں کی چاپ پہ لگا دیا، جو کہ اندر پڑتے ہی تھم گئے تھے۔ آنے والے نے دروازہ بند کیا اور پھر جہاں تھا وہیں رکا رہا۔ سکن کامدار شیروانی پہنے صحرا لاؤنج میں ہی صوفے پہ پھینکے اب بغیر سہرے کے بکھرے بالوں سمیت بنا کوئی خوشی کوئی مسکان چہرے پہ لیے کسی زندہ لاش کی مانند کھڑا بھی وہ شخص اس وقت دل میں اتر جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی سر اٹھا کر دیکھتی تو اس کے حسن میں کھو کر ہی رہ جاتی، جبکہ حسن میں تو اس شخص کو کھو جانا چاہیے تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھے عروسی جوڑا زیب تن کیے اس لڑکی کو، جو کہ اب اس کے نام سے منسوب ہو چکی تھی، اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مگر تکلیف اور غم کی بات یہ تھی کہ وہ من چاہی نہیں بلکہ ان چاہی بیوی تھی۔ وہ دوسروں کی مرضی سے اس کے شخص کی زندگی میں شامل کی گئی تھی۔ اسے اس روپ میں اپنے کمرے میں دیکھنے کی نوبت ان مجبوریوں کے سبب آئی تھی جو اس کے اپنوں نے اس کے پلے باندھی۔
وہ بے بس تکلیف میں جکڑا شخص ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا، بس چپ چاپ بیڈ کے وسط میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی جگہ کسی اور کو دیکھنے کی چاہت پالی تھی اس نے۔ بہت مشکل تھا اس شخص کے لیے آگے بڑھنا، بلکہ اس کمرے میں قدم رکھنا ہی کسی عذاب سے کم نہ تھا اس کے لیے۔ کیا کیا نہ سوچا تھا اس نے کہ اس کی محبت اس کمرے میں آئے گی، اس کمرے کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ اس کے وجود پہ بھی اپنی ملکیت سمجھ کر اپنا حق جتائے گی، وہ بھی ہر حق اس کے نام کرے گا۔ وہ اس کمرے کو محبت کی خوشبو سے بھر دے گی، اسے گلاب کی خوشبو میں بے معنی لگنے لگے گی۔ اس خاموش ویران کمرے میں ان کی مسکراہٹوں کی آواز گونجے گی، اسے اس کا من چاہا ساتھ مل جائے گا تو اس کا یہ کمرہ تو کیا، پورے کا پورا گھر ہی جنت بن جائے گا۔ مگر اس وقت اسے یہ کمرہ کسی نرک کی آگ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہر طرف جلتی کینڈلز اسے واقعی نرک کی آگ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سفید پھولوں کی پتیاں جن پہ وہ شخص کھڑا تھا، وہ پھول کی پتیاں اسے کانٹوں سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ان پر چلا تو یہ کانٹے اس کے پیروں کو لہولہان کر دیں گے، پھر یہ سفیدی سرخی میں بدل جائے گی۔ وہ شخص پہلے ہی زخموں سے چور تھا، مزید زخم سہنے کی سکت نہ تھی اس میں۔ جو تھوڑی بہت ہمت تھی وہ اس کمرے میں قدم رکھتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، جی چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے اور پلٹ کر قدم نہ رکھے یہاں، مگر وہ بے بس شخص چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں بھاگ سکتا تھا کہ بھاگ جاتا تو پھر سے ڈانٹ ڈپٹ کر اندر بھیج دیا جاتا۔ تب ہی سینے پہ پہاڑ جتنا پتھر رکھتے ہوئے وہ اس کانٹے دار راستے سے ہٹا اور خالی فرش پہ چلتا اس محجبین ماہروح کی طرف بڑھنے لگا جو کب سے اپنے اس شہزادے کے منتظر بیٹھی تھی، جس کی حالت واضح بتا رہی تھی کہ جیسے وہ اپنا سب کچھ لٹا کر آ رہا ہو۔ اتنا بدحال، اتنا شکستہ دل، اتنا نڈھال پن چال میں، جیسے وہ غلط سمت بڑھ رہا ہو، اور وہ غلط سمت ہی تو بڑھ رہا تھا۔ یہ اس کی سمت نہ تھی، اس کی سمت تو اس لڑکی کی طرف جاتی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر مجبوریوں نے اس کی سمت کو مروڑ کر دوسری جانب کر ڈالا تھا۔ وہ قدم اٹھا رہا تھا، مگر ایک ایک قدم اٹھانا بھی محال لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پاؤں دلدل سے نکالے جا رہے ہوں یا رات میں دھنسے ہوں۔ دل پھٹ رہا تھا، جبر مشکل ہو رہا تھا، مگر آج ہی تو اس بے آباد دل والے شخص کا امتحان تھا کہ وہ اپنی مجبوریوں کو کیسے نبھا پاتا۔ ہاں، یہ رشتہ اس کے لیے محض ایک مجبوری تھی، ایک سمجھوتا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ مگر روبرو دکھائی دیتی عروسی جوڑے میں ملبوس اس دوشیزہ کے لیے یہ رشتہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس وقت کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، درد، کرب، اذیت، بے بسی، حسرت، ادھورا پن اور سب کچھ چھن جانے کا غم۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی صحیح مگر اٹھا کر بیٹھ کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ اب اس سے آگے بڑھنے کی سکت نہ تھی، نہ ہی وہ خواہش رکھتا تھا۔ وہ شخص تو بس یک ٹک سر جھکائے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، مگر دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ نظریں اس پہ ٹھہرنے کے بعد بھی وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا، کسی اور کے ہی خیالوں میں، ان خیالوں میں جہاں وہ شخص تھا اور اس کی محبت تھی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 50۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔